سب گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گاؤں سے باہر نکلی تھی، وانیہ خوشی سے چہکی تھی۔ آج ہم آزاد ہیں۔ بڑے دلان کے بیچ میز پر کھڑی ہوئی وہ بازو پھیلائے بولی تھی۔ بی جان، آغا جان، شہاب اور شمشیر خان سب اپنے بزرگ پیر کے بلانے پر کسی آستانے پر گئے تھے۔ تقیان اسی سوچ میں گہرے یہ لوگ جو ان کو پوجتے تھے، جن کے سر سے رب اپنا ہاتھ اٹھا لے تو وہ انسانوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، جن کے گھروں کے چولہے لوگوں کے نذرانے لے کر چلتے ہوں، وہ کیا مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نوش اور دانیہ ککلی ڈالنے لگی تھی۔ آج انجوائے کا دن ہے مما، آج بریانی بنائیں گی آپ؟ اور سب مل کر کھائیں گے، مزہ آئے گا۔ وہ میز پر کھڑی حکم صادر کر رہی تھی کہ تبھی بلیک جینز اور براؤن شرٹ پہنے وجدان نے اسے گھورا تھا۔ اس کی گھوری پر وہ ٹیبل سے اتری تھی۔ لالا، وہ منمنائی تھی، گھر پر اگر بابا لوگ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی کیا جائے۔ اس کی آواز پر دانیہ سر جھکا کے تھی۔ ماں، ولی اور سلطان نکل گئے ہیں؟ وہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا تھا۔ جی بچے۔ ان کی بات پر سر خم کرتا وہ اسٹڈی کی طرف چل دیا تھا۔ مما، بریانی؟ وہ دوبارہ بولی تھی۔ کوئی بریانی نہیں، اب کل بنا دوں گی۔ افغانی چکن بنایا ہے، وہ کھاؤ، اور ابھی کے لیے میں نے سینڈوچ اور کباب بنا دیے ہیں۔ وانیہ کو کہو قہوہ بنا دے، بلکہ اس سے پہلے نور کے لیے چائے بنا کر اس کو دے کر آؤ۔ آئلہ بیگم ایک سانس میں بولی تھی۔ آہ بھابھی، وہ کچھ سوچتی ہوئی بولی تھی۔ چائے؟ نوش تم بناؤ، آج فن ہوگا، وہ مسکرا کر کہتی اوپر چل دی تھی۔ دانیہ، آہستہ چلو، چلا نہیں جاتا مجھ سے۔ نور دانیہ کے ساتھ سیڑھیاں اترتے بولی تھی۔ آئلہ بیگم نور کو دیکھ کر اسے آرام سے سامنے کوچ پر بٹھایا۔ تم اس کو کیوں لے کر آئی ہو دانیہ؟ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ علم ہے تمہیں، اس سے پہلے دانیہ کچھ بولتی نور بول پڑی تھی۔ مما، میں خود آئی ہوں، اوپر تھک گئی تھی، بس اسی وجہ سے۔ وہ ٹیک لگاتی بولی تھی۔ تم نیچے کیوں آئی ہو؟ نور جو سینڈوچ کھا رہی تھی اسے دیکھ کر وجدان اس کے پاس آیا تھا۔ اوپر تھک گئی تھی میں، وہ ہونٹوں کو موڑتی بولی تھی۔ وجدان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہ مغز ضبط کر گیا تھا۔ میڈیسن نہیں لی نا تم نے؟ اور نہ ہی تم نے ٹیوبس لگائی ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے وہ سارے جہان سے بے نیاز تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود محبت کا سمندر اسے کسی اور دیس کا ہی باسی بنا رہا تھا۔ خان حویلی کے مرد کہاں ایسے عشق کرتے تھے جیسے وجدان ہان کر بیٹھا تھا۔ اٹھو، پہلے میڈیسن لو، پھر نیچے آ جانا۔ وہ اس کی بازو تھام کر اسے کھڑا کر گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی ایک بازو سے پکڑنے پر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں بعد میں کھا لوں گی نا، وہ منمنائی تھی۔ 7 بج رہے ہیں، اس سے زیادہ دیر نہیں ہو سکتی، چلو شاباش، اس کو دیکھتا بولا تھا۔ 1 منٹ کے لیے بھی اس کی نگاہیں اس سے نہیں ہٹی تھی۔ لیکن میں پھر نیچے آؤں گی، اس کو دیکھتے بولی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ وہ رضامند ہوا تھا۔ ہم جو بھی کریں گے آپ کچھ نہیں کہیں گے، وہ اگلی بات بولی تھی۔ تم کچھ نہیں کرو گی؟ حالت دیکھی ہے تم نے؟ وہ گھور کے بولا تھا۔ ہم کہاں، باقی لوگ بھی شامل ہیں۔ اس نے پہلی بار نظر موڑی تھی۔ گھر کی تمام خواتین برجمان تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سر خم کر گیا تھا۔ کھانا آپ یہاں سب کے ساتھ کھائیں گے؟ اگلی فرمائش بھی کی گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر سے سر خم کر گیا تھا۔ دیر تک جاگیں گے بھی؟ وہ دانیہ کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی جو ہنس رہی تھی۔ اس کا پلان کام کر گیا تھا۔ بالکل بھی نہیں، تم ریسٹ کرو گی، بس تھوڑی دیر جاگنے کے بعد۔ وہ اس کی بات نہیں مانا، مگر وہ منہ بنا گئی تھی۔ اگر مگر کچھ نہیں، چلو اب۔ وہ اس کی بازو تھام کر باہر لے آیا تھا۔ سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جائیں گی، وہ اس کے گرد بازو حائل کرتے بولی تھی۔ ہم تو ٹریپ کر لو تم اس بندے کو، صاف کہو کہ اٹھا کے لے کے چلو۔ بندہ اسیر، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مائی ملکہ جانم، محبت سے چور لہجے پر وہ کہکلا اٹھی تھی۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچتے ہی اس نے آہستہ سے اسے گود اٹھایا تھا اور اوپر کی طرف بڑھ دیا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، آئلہ بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ سب نے آمین بولا تھا سوائے ایک نفوس کے۔ ویسے وجی، اگر میں پیرالائز ہو جاؤں تو آپ ہمیشہ مجھے اٹھائیں گے؟ وہ مسکرا کر بولی تھی۔ وہ جو اس کی میڈیسن نکال رہا تھا ایک لمحے کے لیے اس کے قریب آیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی بکواس بند کرو، سمجھ آئی؟ ان سب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا کیا تمہیں؟ اٹھانے کے لیے تمہیں خود کے لیے یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اٹھا سکتا ہوں، اور یہ آج آخری بار پیار سے سمجھایا ہے۔ اگلی بار یہ جس ہاتھ سے تمہاری بازو پکڑی ہے نا، اسی ہاتھ کی 5 انگلیاں تمہارے منہ پر چھپ جائیں گی، اور اس کا مجھے کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ وہ گڑگڑایا تھا۔ میں تو وہ بولنے ہی لگی تھی کہ وہ بول پڑا تھا۔ چپ کر جاؤ، سمجھ آئی؟ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ گہرا سانس لیتا وہ روم کی لائٹ بند کر گیا تھا۔ اس نے اس کے کرتے کو سڑک کر اس کے زخم کو دیکھا تھا۔ غصہ زائل ہونے لگا تھا اس کے زخم کا جائزہ لیتے جو نیلے سے کالے رنگ میں بدلنے لگے تھے۔ بظاہر تو وہ بڑھ رہا تھا مگر اندر سے ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کی نظر اس کی سانس روکے پیٹ پر پڑی تھی۔ اس نے اس کے پیٹ پر لب رکھے تھے۔ تم بہت خوبصورت ہو جانم، وہ مسکرا کر دل میں بول گیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے سانس روک کے
تڑپتی لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ اس نے نرم ہاتھوں سے مساج کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی رینگتی انگلیاں روح کے سانسوں کو اٹکا رہی تھی۔ آنکھیں موندے وہ سانس روکے دم ساختہ لیٹی تھی۔ آج بھی روز کی طرح اس نے مساج کرنے کے بعد اس کی چوٹ پر لب رکھے تھے اور مسکراتا ہوا پیچھے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی روح نے سانس لیا تھا۔ اس کے قریب سے اٹھتے ہی وہ لائٹ آن کر گیا تھا۔ واش روم سے ہاتھ دھو کر جیسے ہی وہ باہر آیا تھا، روح اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اس کی جانب دوائی بڑھائی تھی جس کو اس نے خاموشی سے تھام لیا تھا۔ اسے دوائی کھاتے وہ بالکل اس کے ساتھ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اب ہونا کیا ہے۔ روح نے اس کی جانب دیکھا جو اس کے ساتھ بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا۔ وجدان نے دل میں گنتی گننا شروع کی تھی۔ ابھی وہ بامشکل 3 پر پہنچا تھا کہ روح اس کے سینے پر سر ٹکا گئی تھی۔ جن کی بیویاں پیاری ہوتی ہیں ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی وائف کو بالکل نہ ڈانٹے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے بولی تھی۔ وہ روز اول سے اسے کبھی اپنا اور کبھی اس کی شرٹ کا بٹن کھلتا دیکھ رہا تھا، جیسے یہ اس کا پسندیدہ مشغلہ ہو۔ وجدان نے اس کے گرد بازو پھیلائے تھے۔ بازو پھیلانے کی دیر تھی کہ وہ اس میں اور سمٹ گئی تھی۔ تو پیاری وائفس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے ایسی کوئی بات نہ کرے جس پر انہیں لگے جیسے ان کی جان نکل رہی ہو۔ کوئی میرا بیبی ایسی باتیں اگر نہیں کرے گا تو اسے ڈانٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ سوری، وہ سر جھکا کر بولی تھی۔ سوری کی کچھ لگتی فضول گوئی سے پرہیز کیا کرو۔ اس کے ماتھے پر چت لگاتا وہ بولا تھا۔ اب چلے نیچے؟ وہ اچھلی تھی۔ روح، منع کیا ہے نا ڈاکٹر نے تمہیں یہ اچھل کود کرنے سے؟ کیوں باز نہیں آتی؟ کیا چاہتی ہو؟ میں تمہیں یہیں باندھ دیتا ہوں، پھر ٹھیک رہو گی؟ وہ اس کو ڈانٹتے انداز میں بولا تھا۔ اچھا اب نہیں کروں گی نا، چلے نا؟ اس کی بات پر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قریب کھڑا بال صحیح کرنے لگا تھا۔ بچی، صبح کپڑے بدلے تھے آپ نے اور ماشاءاللہ سے اب دوبارہ بدل چکے ہیں۔ آپ تو لڑکیوں سے زیادہ فیشنیبل ہیں کپڑوں کے معاملے میں۔ وہ ریڈ ہاف سلیو شرٹ اور بلیک جینز میں ملبوس بال سنوارتا وجدان کے قریب کھڑی ہوئی بولی تھی۔ وجدان نے اس نیلے کرتے اور وائٹ ٹراؤزر والی کیوٹ سی ڈول کو اپنے سامنے کرتے بولا تھا۔ مجھے تیار رہنا اچھا لگتا ہے۔ تمہارے مطابق تمہارا شوہر امیر ہے تو اسے خود پر تو خرچ کرنا ہی چاہیے نا، تو بس اسی وجہ سے وہ مسکرایا تھا۔ بچی، وہ جو کہیں اور کھوئی ہوئی تھی اس کی بات کو انسنی کرتے بولی تھی۔ وہ اپنی ہی پرفیوم اس کو لگا گیا تھا۔ میری ہائٹ زیادہ چھوٹی ہے، مجھے تھوڑی لمبی ہونا چاہیے تھا۔ وہ اس کو اور خود کو آئینے میں دیکھ کر بولی تھی۔ روح 5 فٹ 6 انچ کی لڑکی کی ہائٹ کہاں سے چھوٹی ہوگی جلی؟ وہ اس کے بالوں کی خوشبو خود میں اتارتا بولا تھا۔ ازا کی ہائٹ اچھی ہے وجدان، میری بھی اتنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ منمنائی تھی۔ اس کی ہائٹ اور تمہاری ہائٹ سیم ہے، وہ تم سے زیادہ پتلی ہے، بس اس وجہ سے لگتی ہے۔ اس کو دیکھا ہے؟ جان نہیں ہے اس میں، ایک پھونک سے اڑ سکتی ہے۔ اور خود کو دیکھو، جان تو ویسے تم میں بھی نہیں، لیکن پھر بھی دیکھو، بازوؤں پر گوشت موجود ہے، جسم پر ہڈیوں ہی نہیں، ہڈیوں پر ماس بھی ہے، اور میری بیوی کیوٹ ہے، اور یہ سب سے زیادہ پیاری بات ہے۔ اچھا، آپ سے کہنا ہی فضول ہے، آپ کو میں ویسے ہی پیاری لگتی ہوں۔ خیر اب چلیں۔ وہ اس کو کہتی اس کی طرف پلٹی تھی اور وہ اس کو گود میں اٹھا کر نیچے لے گیا تھا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہی اس نے اسے آہستہ سے نیچے اتارا تھا اور ہاتھ تھام کر اندر لے گیا تھا، جہاں دلان میں گول میز اور کرسیوں کے گرد سب بیٹھے تھے۔ آ جاؤ میرا بچہ، آئلہ بیگم مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے کا اشارہ کر کی تھی۔ وجدان بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہم کچھ کھیلتے ہیں، دانیہ نے مشورہ دیا تھا۔ کیا کھیلا جا سکتا ہے؟ ازا مسکرا کر بولی تھی۔ اس نے وجدان کی جانب دیکھا تھا جو بالکل بے نیاز اپنا موبائل دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی کھیل لیتے ہیں۔ ابھی وہ بولی ہی تھی کہ ملازمہ آئی تھی۔ خان صاحب، مجھے آپ سے بات کرنی تھی، خان کو متوجہ کرتے وہ بولی تھی۔ وجدان نے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ جی بتائیں، کیا کہنا ہے؟ وہ رعب دار بولا تھا۔ وہ صاحب جی، دراصل وہ اٹکی تھی، جو بولنا ہے بولیں۔ وہ سرد ہوا تھا۔ آرام سے۔ روح نے وجدان کا ہاتھ تھاما تھا۔ صاحب جی، وہ میں آپ کے کمرے میں گئی تھی صفائی کے لیے، تو مجھے ایک کالے رنگ کا موبائل زمین پر گرا ملا تھا اور آپ نیچے تھے۔ مجھے لگا آپ کا موبائل ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ چھوٹی دلہن بھی کمرے میں نہیں تھی، تو بس اسی وجہ سے میں نے سوچا، لیکن جب میں نیچے آئی تو آپ نہیں تھے۔ بی بی سرکار نے مجھے کام کہہ دیا تھا، تو میں جلدی سے فون ان کے کمرے میں دراز میں رکھ دیا تھا۔ پھر میرے سائیں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میں چلی گئی تھی۔ مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا آپ کو بتانا۔ گستاخی معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں ہوگا۔ روح اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ اس کا موبائل اور زمین پر آ جائے کبھی ممکن ہی نہیں تھا۔ وجدان بھی حیران تھا۔ وجدان، یہ کیا؟ یار، آپ کو فون چارجنگ ہی لگانا ہوتا ہے تو سائڈ پر رکھا جا سکتا ہے، میرے فون پر ہی کیوں رکھنا ہوتا ہے؟ اسکرین خراب ہو جائے گی اس کی، وہ چڑ کر کہتی۔ اس کا فون ٹیبل پر رکھتی بولتی تھی۔
इतनी भी फ़ोन से क्या मोहब्बत, रूह वो जिसे तंग कर रहा था अब और तंग करने लगा था। मेरा दूसरा इश्क है ये, वो एक अदा से बोली थी। सदके जाऊँ तुम पर, वो सर नफ़ी में हिलाता बोला था। वजदान ना किया करे ना यार, वो मिन्नत ज़द लहजे में बोली थी। इतना अजीज़ क्यों है तुम्हें ये, वो पूछ गया था। जब आप नहीं होते तब आप तक रसाई का ज़रिया होता है ये, वो इतने मीठे अंदाज में बोली थी कि वजदान मुस्कुरा उठा था। बच्ची रूह ने उसका हाथ हिलाता आंखों से उसे पुकारा था, जिस पर वो हाल में लौटा था। आप जा सकती हैं, मुलाजमा को जाने का कह के वो चुपचाप रुख के हाथों की उंगली से खेलने लगा था। अज़ा ने उसकी जानब देखा था, मगर वहाँ सद महरी के अलावा और कुछ नहीं था। हम भाभी का इंट्रोडक्शन करते हैं, जैसे वानिया भाभी का किया था। ज़ैनिया ने तजवीज़ पेश की थी, जिस पर सब ने हाँ में सर हिला दिया था। चले जी शुरू करते हैं। फिर दानिया ने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ जोड़कर कहा, भाभी पहला सवाल, आपका फेवरेट कलर क्या है? दानिया ने शुरुआत की थी, वाइट। वजदान को देखते हुए बोलती, मगर वो मुसलसल इसकी उंगली से खेल रहा था। इसके अलावा और कोई? नविश ने पूछा था। हम। उसके अलावा वो सोचने लगी थी, ब्लू और पिंक। वजदान मोबाइल देखता बोला था। सबकी निगाहें उसकी तरफ उठी थी, मगर वो भी वजदान था। किसी की मजाल ही कहाँ थी कि उसे कुछ पूछा जाए। ब्लू, वाकई में लाला को नीला रंग बिल्कुल नहीं पसंद। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे अफसुर्दगी फैल गई हो, गहरे खामोश समंदर की मानद लगता है इंसान। दानिया की बात पर उन्होंने वजदान की जानब देखा था, जो अभी भी नीले कुर्ते में मुकीम थी, मगर वो मुस्कुराया था। अच्छा भाभी ये बताएं, लाला का फेवरेट कलर पता है आपको? जुनाइश ने पूछा था। ब्लैक एंड वाइट। वो मुस्कुराई थी। नूर अपने घर में सबसे ज़्यादा किससे अटैच थी? वानिया अब शुरू हुई थी, जिसके साथ नविश, दानिया और जुनाइश ने दिया था। बाकी खवातीन उनको एंजॉय करती। आयला बेगम तो अपने बेटे और बहू को इकट्ठा देख कर बुलाएं ले रही थी। तब से ही सब के साथ अलग किस्म की अटैचमेंट। एक बहन हूँ और एक ही बेटी हूँ, तो सब रुख के लफ्ज़ मुंह में ही रह गए थे। वो जूता उतारे बैठी थी। वजदान भी जूता उतारे अपने पाँव से उसके पैर को छू रहा था। उसकी हाथ की हथेली पर अपना नाम लिखता, उसके पैरों को अपने पाँव से छूता वो रूह की जान फना कर रहा था। रूह ने पाँव पीछे करने की कोशिश की थी कि उसने उसके पाँव में मौजूद पायल को पैर की उंगली से पकड़ लिया था। वो अगर ज़रा भी पाँव पीछे करती तो पायल टूट सकती थी। वो वैसे भी वजदान को देख रही थी, जो ऐसे देख रहा था जैसे वो इंतहा से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ हो, जबकि मोबाइल फ़ोन महज आन था और कुछ नहीं। रूह के कान लाल होने लगे थे। उसने हाथ पीछे करने की कोशिश की थी, मगर कहाँ वो और कहाँ वजदान। आलम शाह, ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? वानिया ने फिर पूछा था। रिंग और पायल। वो मुस्कुराई थी। उसकी सफ़ेद कलाइयाँ चूड़ियों के बगैर थी। तुम्हें चूड़ियाँ नहीं पसंद? वानिया ने पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ आकर पहनी है ज़िंदगी में पहली बार, वरना कभी नहीं पहनी मैंने, वो एक ताहट से बोली थी। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ज़ीनिया ने पूछा था। इटालियन में सब कुछ। वो मुस्कुराई थी। बारिश पसंद है या बारिश के बाद का मंजर? असन ने न जाने क्यों सवाल कर लिया था। बारिश। वो मुस्कुरा गई थी। दिन पसंद है या रात? आनिया ने भी शामिल हुई थी। गहरी काली रात। रोशनी या अंधेरा? उसने अगला सवाल पूछा था। अंधेरा। वो मुस्कुराई थी। तुम्हारी और हान की पसंद कितनी मुख्तलिफ है, तुम्हें पता है? हान को चूड़ियाँ बहुत पसंद है। वो हमेशा मुझसे कहता था, अता जान ज़्यादा सारी चूड़ियाँ पहन लिया करें, मुझे खेलना है। घंटों मेरे हाथों से खेलता था। अता जान माजी का किस्सा सुनाते बोली थी। रूह का दिल डूबने लगा था। वो कितनी आसानी से इसे कह देती थी। वो चुपचाप मान भी जाता था, कभी भी नहीं कहता था कि ये मुझे पसंद है। उस माल में वो साड़ी याद आई थी जो उसने बहुत शौक से उसे लेकर दी थी, जिस पर रूह ने आराम से कहा था, वजदान मुझे ऐसे लगता है कि थान लपेट लिया है, मैं फ्रॉक्स में ही ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर ठीक कह गया था। वो साड़ी इस्लामाबाद से एबटाबाद आई ही नहीं थी। उसके पूछने पर उसने बस इतना ही कहा था कि इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, कहाँ रखोगी? इसलिए जो वहाँ है वहीं रहने दो। उसे अफसोस होने लगा था। उसका उतरा चेहरा देखा वजदान ने उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाई थी। वो सर झुका गई थी। हान को बारिश भी नहीं पसंद, अज़ा ने कहा था। रूह का चेहरा उतरा था। आपको बारिश क्यों नहीं पसंद? वो उसकी जानब मुड़ी थी। अच्छी लगती है बारिश भी, मगर बारिश के बाद का मंजर ज़्यादा प्यारा लगता है। सब खिल जाता है, निखरा निखरा सा। वो तहम्मुल से बोला था। आपको पता है भाभी, लाला बारिश में कभी नहीं जाते। देख लेते हैं बारिश को, मगर बारिश में जाते नहीं हैं। जैसे ही बारिश बंद, सबसे पहले लाला लान में मौजूद होते हैं। सब बारिश के दौरान कहवा पीते हैं और लाला बारिश बंद होने के बाद चाय। शौक सी दानिया उसे बता रही थी। वो वजदान का चेहरा देख रही थी। अच्छा एक और सवाल, ये बताओ तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? वानिया ने अगला सवाल किया था। सबसे ज़्यादा प्यार तो वजदान। वो फ्लोर में बोल गई थी। सब उसकी जानब देख रहे थे। सवाल क्या किया और क्या पूछा गया? वजदान ने उसकी तरफ आंखें उठाकर देखा था। वो मेरा मतलब है, वो अटकी थी। ये जो सबसे ज़्यादा तुमसे प्यार करता है, तो ये बताओ ये तुम्हें रूह क्यों कहता है? अब की बात शेराम ने सवाल किया था। रूह वजदान की जानब था। नूर नाम है इसका, आप सब नूर कहते हैं, कभी रूह कहता हूँ तो कभी नूर। वजदान शेराम को देखकर बोला था। वो इसके अलावा शेराम मायने खेज अंदाज में बोला था। जो आप समझ रहे हैं वो भी इशारतन बोला था।
آپ کا نام روح النور ہے بھابھی؟ دانیہ چونکی تھی۔ اس نے اس بات میں سارے لاتا، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ اس کی بات پر مسکرا گئی تھی۔ سامنے بیٹھی ازا کو آگ لگنے لگی تھی۔ وجدان کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتا محبت کا سمندر کسی سے چھپا تو نہیں تھا۔ لالا، آپ اور بھابھی پہلی بار کہاں ملے تھے؟ نوش نے سوال کیا تھا، جس سوال کے لیے اسے ازا نے کہا تھا گراؤنڈ فلور پر۔ وہ اس کو دیکھ کر بولا تھا، کون سا گراؤنڈ فلور لالا؟ زینیا نے چونک کر پوچھا تو وہ ایک دم حال میں لوٹا تھا، میرا مطلب ہمارے گھر کے پورچ کے باہر لائن کے پاس۔ جب شادی کے بعد گھر آئے تھے وہ اپنی نگاہیں اس سے ہٹاتا جلدی سے تصحیح کر گیا تھا، مگر اصل جواب ازا کو مل چکا تھا۔ نور، اس گھر میں لالا کے علاوہ اور کون ہے جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ وانیا نے اسپیسیفک کر کے پوچھا تھا۔ سب سے زیادہ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ بہوں بہوں کی آواز سنتے ہی اس نے چیخ ماری تھی، کچھ نہیں، شیر ہے۔ یہ کیسے اندر آ گیا؟ وجدان اسے ریلیکس کرتا بولا تھا، وہ جو ہمیشہ کتوں سے ڈرتی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر عیاں تھا۔ تبھی وہ کتا رخ کے چیخنے پر اس کا دوپٹہ منہ میں کھینچنے لگا تھا۔ اس کو خود کا دوپٹہ کھینچتے دیکھ کر رخ ایک دم سے اچھلی تھی۔ وجدان وہ چلاتی اس کی گود میں اچھلی تھی۔ اس کی گود میں جاتے ہی اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی، رخ کچھ نہیں ہے، وہ اس کو ساتھ لگاتے بولا تھا۔ شیرام شیر کو باہر بھیج چکا تھا۔ رخ وہ درد سے بلبلانے لگی تھی۔ اس کا پیلا ہوتا رنگ دیکھ کر وجدان کے رنگ بھی اڑے تھے۔ رخ، اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو مسلسل رو رہی تھی۔ وجدان، میرے یار تم کمرے میں لے کر جاؤ، ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، شیرام نے اسے جلدی سے کہا، اور وہ فون میں نالنے لگا تھا۔ وہ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹاتا اس کا چہرہ ہلا رہا تھا۔ اس کی نیم بند آنکھیں وجدان کا دل بند کر رہی تھی۔ رخ میرا بچہ، آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو، اس کا چہرہ ہلاتا بولا تھا۔ رخ یار کیا کر رہی ہو جانم، آنکھیں کھولو۔ وہ بدحال، ہر چیز سے بے نیاز اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، مگر وہ آنکھیں مندے سر ایک طرف پھینک کے لیٹی ہوئی تھی۔ تبھی شیرام ڈاکٹر کو لے کر آیا تھا۔ ہاں ڈاکٹر، اس نے وجدان کو دیکھ کر کہا تھا۔ ڈاکٹر دیکھیں اس کو، یہ ایسے آنکھیں بند کر کے کیوں لیٹی ہے؟ اس کے درد اس سے الفاظ ہی نہیں ادا ہو رہے تھے۔ آپ پلیز ریلیکس کریں، مجھے چیک کرنے دیں، آپ سب پلیز باہر جائیں۔ اور سب کو باہر بھیجتی اس سے چیک کرنے لگی تھی۔ وہ فقط چہرہ لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا، بے چینی اس کے پورے وجود پر عیاں تھی۔ رخ کے لیے پریشان سب تھے، مگر وجدان کا یہ عالم دیکھ کر سب حیران تھے۔ وہ چٹان کی طرح مضبوط شخص کیسے قطرہ قطرہ پگھل رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہو جائے گی وہ۔ شیرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہ اس کے گلے لگ گیا تھا۔ شیرام خود حیران ہوا تھا، مگر وہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، ہر دکھ سکھ کا اس کا ساتھی۔ آج اس کے درد پر شیرام کا کندھا تو لازم تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ میں نے انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ جلدی آرام آ جائے گا، وہ پروفیشنل طریقے سے مسکراتے بولی تھی۔ ڈاکٹر مجھے سب کلیئر بتائیں، یہ ایسے کیوں؟ ایک دم سے آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ بہتر ہے، تو ایک دم کیسے؟ اس سے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ جی جی مسٹر خان، وہ بہتر ہے، جیسے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ وہ ایک دم سے اچھلی ہے، بس اسی وجہ سے ہوا ہے، زخم ابھی بھرے نہیں ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا۔ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں سہارا دیجیے گا، زیادہ چلنے نہ دیجیے گا، لیکن ایک دم سے جو ہوا بس اسی وجہ سے درد میں شدت آ گئی۔ ڈاکٹر لیکن وجہ؟ میں اسے ہاسپٹل لے جاتا ہوں، اگر آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا۔ وہ پھر اپنی بات پر آیا تھا، دیکھیں آپ جہاں مرضی لے جائیں، لیکن سب یہی کہیں گے جو میں بتا رہی ہوں، وقت لگتا ہے زخم بھرنے میں، ان کی بیرونی زخم بھر چکے ہیں لیکن اندرونی زخم نہیں بھرے، آپ مساج کرتے رہیں، اس سے چوٹ باہر آئے گی، اور دوائی ٹائم پر دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر اس کو مطمئن کرتی بولی تھی، مگر اس کو مطمئن ہونا کہاں تھا، وہ اندر کمرے میں چل دیا تھا۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کل بہنوں سے مخاطب تھی۔ جی میرے، عائلہ بیگم نے جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت لکی ان کی مسز ہے، ورنہ یہاں ایبٹ آباد میں جتنے پٹھان ہیں ان کی گھر والیاں مر ہی کیوں نہ رہی ہوں، ان کے منہ سے سی بھی نہیں نکلتی، مگر یہ اللہ پاک دونوں میں ایسی محبت قائم و دائم رکھے۔ مسکراتی کہتی ڈاکٹر ملازمہ کے ہمراہ چل دی تھی، اور شیرام بھی سب کو لے کر نیچے آ گیا تھا۔ سب وہیں دربان پر جمان ہوئی تھی۔ شکر ہے میری بچی ٹھیک ہے، ورنہ میں تو گھبرائی گئی تھی۔ عائلہ بیگم وہاں بیٹھی شکر کا سانس لیتی بولی تھی، بچی تو ٹھیک ہے لیکن بچہ آپ کا بالکل نہیں ٹھیک، اس کی جان پر بنی ہے۔ شیرام مسکرا کر بولا تھا، اسے محبت کہتے ہیں اور سب کو ایسی ہی محبت کرنی چاہیے۔ وانیا نے آنکھیں دکھا کر شیرام کو کہا تھا، ہر کسی کی محبت جدا ہوتی ہے، شدت جدا ہوتی ہے، احساس جدا ہوتا ہے، مگر ہان جیسا نہ کوئی ہے، نہ اس جیسے جذبات کوئی رکھ سکتا ہے۔ جیسے وہ اس پورے خاندان میں ایک ہے نا، ویسے ہی اس کے جذبات ایک ہیں، ویسے جذبات کوئی نہیں رکھ سکتا۔ شیرام شرارتی آنکھوں سے بولا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ وانیا اسے ہی طنز کر رہی ہے۔ اللہ میرے بچے کو سلامت رکھ، عطا جان نے دل سے دعا دی تھی۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا لالا اتنا گھبرا جائیں گے۔ دانیہ بھی حیران تھی۔ دانیہ محبت ایسی ہی ہوتی ہے، بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، سر یوں ہی نہیں جھکتے، محبت جھکانا سکھا دیتی ہے۔ یہ انا، غرور، تکبر سب خاک میں مل جاتا ہے جب انسان محبت سے روشنا ہو جاتا ہے، اور پتہ ہے وہ محرم محبت ہے، عجیب و غریب سی تڑپ ہوتی ہے۔ اس محبت میں کھو دینے کا ڈر، چھن جانے کی تکلیف روح تک کو تڑپا دیتی ہے۔ انسان کو اگر بے بس کرنا ہو تو اس کو محبت سے روشنا کروا دو، وہ خود بخود بے بس ہو جائے گا۔ شیرام کہیں کھو گیا تھا۔ وانیا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ لالا آپ بتائیں، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ دانیہ اس سے سوال
کر گئی تھی۔ محبت یہ بہت بڑا لفظ ہے میرے لیے، کیونکہ میں نے فطرتاً نہیں دیکھی، بس محبت دیکھی ہے۔ ماں باپ سے فطرتاً ہوتی ہے جسے نبھانا نہیں پڑتا، اور وہ محبت ہوتی ہے جسے نبھانا پڑتا ہے۔ آپ سب سے محبت ہے، کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہے۔ وانیہ کا ایک اپنا مقام ہے جہاں آپ سارے نہیں آ سکتے۔ تم لوگ بہن بھائی ہو، وانیہ تم لوگوں کی جگہ نہیں آ سکتی، مگر وانیہ کے ساتھ رشتہ زیادہ ہے۔ محض بیوی نہیں ہے یہ، دوست بھی ہے، ہمراز بھی ہے، دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہے، مددگار بھی ہے، تو یہ زیادہ مارجن لے جاتی ہے۔ وہ نکھرا نکھرا سا 33 سال کا شیرام مسکرا رہا تھا، جس کی باتوں پر سامنے بیٹھی وانیہ مسمرائز ہوئی تھی۔ رخ اس نے آنکھیں کھولی تھی، وجدان اس کے قریب ہوا تھا، اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وجی، وہ آہستہ سے سانس لیتی بولی تھی، کیا وجی؟ ہاں بالکل چپ رہو، تم کتنا پریشان کرتی ہو تم مجھے، مطلب ارادہ کیا ہے؟ مجھ سے سانس سے چھین لینے کا اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ تمہارے ساتھ ہنستا مسکراتا وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ رخ نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، تم لائق ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں پیار دوں، تمہیں ڈانٹنا ہی بہتر ہوگا۔ 1000 بار کہا ہے رخ، میرا بچہ ادھر ادھر نہیں جانا، جانے سے پہلے بھی کہا تھا بچے اچھل کود بند کرو، مگر میڈم کو پیار کی زبان ہی راس نہیں آتی۔ بتاؤ مجھے کون سی زبان سیکھوں ایسی جس سے تم میری بات ایک بار میں سمجھ آیا کرو؟ پیار سے سمجھاؤں نہیں سمجھتی، غصے سے سمجھاؤ تو منہ بن جاتا ہے، کروں تو کیا کروں، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا، مگر سامنے بھی رخ تھی، اس پر وجدان عالم خان کا غصہ کام ہی کب کرتا تھا۔ سوری، وہ آگے ہوتی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ ہاں یہ کام صحیح ہے، میری جان نکال کر یہ کر لیا کرو، اور معصومیت سے کہہ دیا کرو سوری، جانتی جو ہو وجدان نے کہاں برداشت کرنا ہے تمہارا اترا ہوا منہ، تمہاری حالت وہ دنیا تک کو دھتکار دے، تمہیں تھوڑے ہی کچھ کہے گا؟ مرضی کر لو جتنی کر سکتی ہو تم۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر دیکھ کر بول رہا تھا، بظاہر تو غصہ جتانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، مگر اس چھوٹی سی جان پر اسے غصہ آتا کب تھا؟ اب پکا نہیں کروں گی۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی کالر میں منہ چھپاتی بولی تھی، مجھے چاہیے میں ہر کام چھوڑ کر بس تمہارا خیال رکھوں، کیونکہ تم نے قسم کھا لی ہے کہ تمہیں خود کی پرواہ نہیں کرنی۔ وہ ابھی بھی اسے ڈانٹ رہا تھا، اب بس کریں، اتنی معصوم سی بیوی ہوں میں آپ کی، اور آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ اس کے کہنے پر وجدان سر جھکا کر اس کے ساتھ لگ گیا تھا۔ اب ہمت کہاں تھی اس کو کچھ کہہ دینے کی، اور اس کی معصومیت سے بھرے الفاظ سن کر وہ خاموش ہوا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ اس کے کراؤن کے ساتھ لگاتا بول رہا تھا۔ نہیں ٹھیک ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولی تھی۔ وجدان آہستہ سے اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ تھکا دیتی ہو تم مجھے، دنیا کے 1000 کام کر لو تب بھی نہیں تھکتا تمہارا ایک آنسو مجھے تھکا دیتا ہے، تمہاری وہ دل خراش چیخ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ وہ آنکھیں مونتے بولا تھا، وجدان مجھے کتے نہیں اچھے لگتے، بچپن میں ایک بار کاٹ لیا تھا، مجھے ڈر لگتا ہے، آپ اسے کسی کو دے دیں، یہاں نہیں رکھیں۔ وہ اس کی بیئرڈ کو چھوتی بولی تھی، ہاں تنویر کو کہتا ہوں وہ اسے اینیمل ہاؤس دے آئے، یہاں سے لے جائے، مجھے پتا ہوتا تو تمہارے آنے سے پہلے اس کو گھر سے بھیج دیتا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ گیا تھا، پتا تھا آپ کو مجھے ہی لینے جا رہے ہیں، اور اسے چھیڑتے ہوئے بولی تھی، میں تو کسی کو اپنی بیوی بنانے گیا تھا، مگر تم چڑیل لکھی تھی میری زندگی میں، دیکھو کیسے پلک جھپک کے زندگی میں آ گئی اور میری لائف ایڈونچر سے بھر دی ہے۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا بولا تھا، اس چڑیل کو ساری زندگی بھگتے ہیں۔ وہ منہ بناتے بولے تھی، ساری زندگی تو کیا، میں تو آخری زندگی بھی اسی چڑیل کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بشرطے یہ چڑیل اپنے ناخن چھوٹے کر لے۔ آپ بہت زور سے لگتی ہے میری، اس چڑیل نے یہ ناخن رکھے ہی آپ کو مارنے کے لیے۔ وہ مسکرائی تھی، تاکہ میں زخمی ہو جاؤں؟ وہ اس کو دیکھتا بولا تھا، نہیں، تاکہ آپ کو حسار ہے کہ وہ اپنی چڑیل سے محبت کر لے۔ وہ مسکرائی تھی، میرا بچہ، اس نے اس کا سر جھکا کر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ بچی آپ کو واقعی میں نیلا رنگ نہیں پسند؟ وہ اس کے بال سلاتی بولی تھی، میری جان کو پسند ہے نا، تو مجھے بھی پسند ہے۔ اس کے گال چھوتا بولا تھا، نہیں مجھے سچ بتائیں، وہ بضد ہوئی تھی، ہم اچھا نہیں لگتا، عجیب سی الجھن ہوتی ہے، لیکن جب تم پہنتی ہو تو پیارا لگتا ہے۔ وہ مسکرایا تھا، آپ کو نہیں پسند اور میں پہنتی ہوں، کتنی عجیب بات ہے یہ۔ اس نے منہ پھلایا تھا، تم مجھے بہت گہری لگتی ہو اس رنگ میں، میرا دل کرتا خود میں سما لوں تمہیں۔ وہ مسکراتا بولا تھا، وجدان آپ کو چوڑیاں بھی بہت پسند ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ منہ بناتے بولے تھے وجدان کی جان، وجدان کو تمہارے آگے کچھ بھی نہیں پسند، پہلے دن ہی ہاتھ پہ چوڑی لگ گئی تھی تمہاری، جو چیز تمہیں تکلیف دے وہ وجدان کی پسند بھی ہو اگر تو وہ اس کی ناپسند کی فہرست میں شامل ہو جاتی ہے۔ بس اب میرا بچہ، اس بارے میں بات نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا سر پکڑ کر جھکاتا اس کی ناک سے اپنا ناک مس کر گیا تھا۔ آپ کو ساڑی بھی پسند ہے نا؟ وہ ہاتھ کے پیالوں میں اس کا چہرہ بھرتے بولی تھی، یار میں بزنس مین ہوں، ان سب سے کوئی تعلق نہیں میرا، میری جلی مجھے بتائیں اچھی لگتی ہے نا آپ کو؟ اس کی آبرو چھوتی بولی تھی، پسند نہیں ہے لیکن تمہیں پہنے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جو آرام دہ نہ ہو اسے کیوں پہنے؟ وہ کہتا اس کی گود سے سر اٹھا گیا تھا، کھانا روم میں منگواتا ہوں، یہیں کھاؤ گی تم، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے بولا تھا، جب جائیں گے تو میری 4 ساڑیاں یہاں لے کر آئیے گا واپس، سمجھ آیا؟ وہ اس کو دیکھ کر بولی تھی، اچھا لے آؤں گا، اب کھانا منگواؤں؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی، وہ کھانا منگوانے کے لیے کمرے سے باہر چل دیا تھا۔ آج 2 ہفتے گزر چکے تھے، رخ مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ وجدان 2 ہفتوں کے بعد ایک دن کے لیے گھر آیا تھا، رخ کی چوٹ لگنے پر وہ پورا ہفتہ گھر گیا ہی نہیں تھا، اور
اب مسلسل 2 ہفتوں کام کرنے کے بعد رخ کے کہنے پر وہ ایک دن کے لیے یہاں آیا تھا۔ اتوار کا دن تھا۔ سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ سردیوں کی دھوپ بلی معلوم ہو رہی تھی۔ باہر دھوپ میں سب مالٹے کھا رہے تھے۔ سردی زور پکڑنے لگی تھی۔ شہرام کراچی گیا ہوا تھا۔ شہاب خان اور شمشیر اپنی نگرانی میں کارخانے میں ایک تہہ خانہ بنوا رہے تھے۔ وجدان صبح سے ان کے ساتھ تھا۔ دوپہر کے 2 بجے وہ گھر لوٹا۔ گھر کی تمام خواتین کو بی جان کے ہمراہ بیٹھا دیکھ کر وہ دلان میں گیا تھا۔ السلام علیکم۔ معتبر چچا بلند آواز اسلام پیش کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ بی جان نے اس کے سر پر پیار دیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وجدان نے ادھر ادھر نظریں گھمائی تھیں۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ آؤ بیٹھو، مالٹے کھا لو۔ ازا اٹھو، خان کو بیٹھنے دو۔ بی جان نے ازا کو اٹھایا تھا۔ نہیں، میں نے کپڑے بدل کر چائے پینی ہے، آپ لوگ کھائیں۔ وہ جانے لگا تھا۔ ہاں تو چائے بن جاتی ہے، بیٹھ جاؤ۔ ازا جاؤ چائے بنا دو۔ بی جان کپڑے بدل کر آ جاتا ہوں، تہہ خانے کا کام دیکھ رہا تھا تو کپڑے خراب ہو گئے، چائے آپ کے پاس ہی پیوں گا، وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا۔ بی جان نے اس کے کپڑوں کی جانب دیکھا تھا۔ کالی شلوار قمیض پر مٹی لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اسے جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ اندر جاتا سیدھا اپنے کمرے کی جانب گیا تھا، مگر جس میڈم کو دیکھنا چاہ رہا تھا وہ میڈم اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ وجدان نے گرے رنگ کی ہاف سلیو شرٹ اور بلیک جینز کے ساتھ کالی ہی جیکٹ نکالی تھی۔ وہ شاور لے کر تیار ہوتا وہ نیچے گیا تھا۔ اندر والے دلان سے باہر آتی وہ لانگ فراک اور ڈیم ٹائٹس پہنے، منی جیکٹ پہنے، بالوں کو پونی پر کمر پر ڈالے، دوپٹہ سر سے سفر کر کے گردن میں جھول رہا تھا۔ چہروں پر آوارہ لٹو کا راج تھا۔ وہ خود میں مگن چاکلیٹ کھاتی آ رہی تھی۔ وجدان کو کوئی افسرا لگی تھی۔ وہ مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ کدھر کی تیاری ہے جانے جانا؟ وہ اس کی بازو تھامتا بولا تھا۔ کہیں بھی نہیں، آپ کب آئے؟ وہ چاکلیٹ کھاتے بولی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے۔ یہ کیا کھا رہی ہو؟ چاکلیٹ دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ محبت، روح آنکھیں بلنک کرتی بولی تھی۔ آہا، تو اس محبت کو مجھ سے بھی شیئر کر لیں۔ وجدان اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتا اس کے ساتھ لگا تھا۔ آپ نے دیر کر دی۔ روح آخری پیس منہ میں ڈال گئی تھی، مگر سامنے بھی وجدان تھا۔ اس نے اسے خود کے قریب کرتے اس کے ہونٹوں کو قید کیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آدھا کھایا پیس وجدان کے منہ میں تھا۔ وجدان کے نرم پڑتے ہی روح نے اسے پیچھے کیا تھا۔ یہ کیا؟ وہ گہرا سانس لیتی بولی تھی۔ میں بتاتا ہوں کیا تھا۔ وہ اس کی بازو تھامتا اسے پلر کے پیچھے لے گیا تھا، اس کی کمر سے پکڑتے اس کا سر اونچا کیا تھا۔ وجی کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آ جائے گا؟ اس کو پیچھے کرتی بولی تھی۔ نہیں، رو کر سیاپا ڈال کر مجھے اس لیے بلایا تھا کہ دور رہو مجھ سے؟ وہ اس کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہاں تو آپ باتیں کریں مجھ سے؟ وہ اس کو دیکھتی بولی تھی۔ یار کیا باتیں کروں تم سے؟ کہ یہ ایک میٹنگ تھی میری، اس ڈیلیگیشن سے ڈیل کر کے وہ ابلوچ کا بولا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بات ہو سکتی ہے؟ وہ منہ بنا گئی تھی۔ ہاں تو میری جان، میں بتاتا ہوں نا تم سے کیا بات ہو سکتی ہے۔ اس کی کمر تھامتے اس کے ہونٹ قید کر گیا تھا۔ روح کی سانسیں بند ہونے لگی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، مگر وہ اسے تھامے خود کی پیاس بجھانے میں مصروف تھا۔ اس کی نیم بند آنکھوں کو دیکھ کر وجدان اسے نرمی سے خود سے الگ کیا تھا۔ وہ اسے پیچھے ہوتی گہرے سانس لیتی اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیسی لگی باتیں؟ وہ اس کی بازو تھام کر بولا تھا۔ بہت برے ہیں آپ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی دھڑکنوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابھی کچھ کیا ہی نہیں تو یہ حال ہے۔ وہ اس کے بالوں کو پیچھے کرتا بولا تھا۔ بہت برے ہیں سچ میں آپ۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ اوہو میرا بچہ۔ وہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کر گیا تھا۔ بی جان میرا انتظار کر رہی تھی، وجدان نے بتایا تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ہوتے وجدان کی نگاہ اس کی شرٹ پر پڑتی۔ جانم یہ بند کیوں نہیں ہوتے تم سے؟ وہ اس کی قمیض کے بٹن کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا۔ پتہ نہیں کیوں کھل جاتے ہیں۔ وہ اگنور کرتی بولی تھی۔ روح ایک کام کرو، اگلے بھی 2 کھول دو۔ اس کو اگنور کرتا دیکھ کر بولا تھا۔ اچھا۔ اس نے بازو بڑھایا ہی تھا کہ وجدان نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ جان لینی ہے کیا؟ پہلے ہی 2 کھلے بٹن جو منظر پیش کرتے وہ جوان فنا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنے اور قریب کرتا اس کی گردن سے شرٹ پیچھے کر گیا تھا۔ خوبصورت۔ وہ اس کی کالر بون کو دیکھ کر اس پر جھک گیا تھا۔ وجدان روح سسکی تھی، مگر وہ سن ہی کب رہا تھا؟ وہ تو بہک رکھتا، اور بہکانے والی بھی اس کی دشمن جانا تھی۔ اس کا اول عشق۔ اس کے کالر بون کے اوپر لب رکھے وہ اس کی سانس ساکن کیے اس کی کمر کے گرد حائل بازو کیے۔ روح نیم بند آنکھوں سے اسے سہ رہی تھی۔ اس کی قربت کی شدت روح کی جان فنا کر رہی تھی۔ نور باہر سے آواز آئی تھی۔ آواز پر وجدان نے اسے آہستہ سے پیچھے کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی شرٹ صحیح کر پاتا وہ پلر سے باہر نکل گئی تھی۔ چڑھتی سانسوں کے ساتھ وہ ازا کے سامنے کرتی۔ روح بلاتا رہ گیا تھا۔ وہ وجدان سے پہلے ازا کے سامنے چلی گئی تھی۔ اس کا پھولا سانس، تیز دھڑکن، لال چہرہ، گلابی ہونٹ، دہکتے گال دیکھ کر ازا اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ چونک کر بولی تھی۔ کچھ بھی نہیں، وہ لب تر کرتی بولی تھی۔ بی جان بلا رہی ہیں، چلو۔ وہ مشکوک سے انداز میں اسے دیکھتی بولی تھی۔ اس کی گردن کے گرد کھلے بال ازا کو اس کی گردن کا حوال نہیں بتا سکتے تھے۔ تبھی پچھلی سائڈ سے وجدان آیا تھا۔ روح چائے بنا دو یار۔ وہ اس کے پاس آیا تھا۔ جی۔ اس کی زبان ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وجدان اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ تم جاؤ، یہ آتی ہے۔ وہ روح کو دیکھتا ازا سے کہہ گیا تھا۔ اس کی بات وہ باہر چل دی تھی۔ میری جلی۔ وجدان نے روح کو اپنی جانب کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اس کے بال کو پیچھے کرتے اس کے کرتے کے دونوں بٹن بند کیے تھے۔ بالوں میں پونی ڈالتے اس کے گرد دوپٹہ دیا تھا۔ اس کی کارروائی کو ازا نے غور سے دیکھا تھا۔ کچھ دیر کی بات ہے خان، کر لو کچھ دن، آخرکار ہجر کا سوگ ہی بنانا ہے۔ حسرت بھرے انداز میں خود سے بات کرتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ میں باہر ہوں، باہر چائے بھیج دینا، خود باہر نہ آنا۔
حال دیکھا ہے اپنا، کسی کو نہ بھی پتہ چلنا ہو تب بھی پتہ چل جائے گی کہ کیا ہوا۔ وہ اس کا ٹماٹر جیسا چہرہ چھو کر بولا تھا، آپ کی وجہ سے وہ تنگ کر کے بولی تھی، جان یہ تو شروعات ہے، مضبوط بنو۔ آنکھیں دباتا باہر چلا گیا تھا۔ وہ شرمیلی سی چھوٹی سی لڑکی کچن کی جانب چل دی تھی۔ وہ باہر بیٹھا تھا جب ملازمہ چائے لے کر آئی تھی۔ نور کہاں ہے؟ بی جان نے پوچھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، کہہ رہی تھی کچھ دیر میں آتی ہوں۔ ملازمہ نے جواب دیا تھا، کتنی دیر پہلے بلایا تھا، مگر یہ لڑکی بی جان کو بھی غصہ آیا تھا۔ بی بی سرکار گستاخی معاف، مگر ان کے چہرے سے لگ رہا تھا جیسے بہت تھک گئی ہو، شاید طبیعت نہیں صحیح اسی لیے گئی ہے۔ ملازمہ نے اس کی طرفداری کی تھی۔ وجدان محض مسکرایا تھا، میڈم کو ویسے رونمائی کا تحفہ چاہیے اور حالات ان کے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا چائے پینے لگا تھا۔ ادھر آؤ۔ وہ جو کالے گھٹنوں تک آتی فراک پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، آوارہ لیٹے چہرے پر ڈالے کمرے میں آئی تھی اپنا سامان پیک کرتے۔ وجدان نے اسے پکارا تھا۔ جی۔ وہ اس کے قریب بیڈ کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ وجدان نے اس کی بازو پکڑ کر اسے بیڈ سائیڈ کوچ پر کھڑا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کوچ پر کھڑی بولی تھی۔ کچھ نہیں، ہونا کیا ہے؟ وہ اس کے سینے سے سر لگا کر تھا۔ وجی کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہوتی۔ کچھ نہیں، تم بھی تو مجھے حق کرتی ہو، میں نے بھی کر لیا، اس میں کیا ہونا ہے؟ وہ سر اٹھا کر بولا تھا۔ کچھ نہیں۔ اس کے ڈمپل باہر آئے تھے۔ وہ دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھتا، اس کے دل پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کتنے بے شرم ہے سچ میں۔ وہ اس کو پیچھے کرتی بولی تھی، میں بے شرم ہوں؟ میڈم بے شرم تو آپ ہیں جس کو ایک نامحرم سے محبت ہو کی تھی۔ باہر سے گزرتی عزا کے کان میں وجدان کی آواز پڑی تھی۔ اس کے پیر وہیں جامد ہو گئے تھے۔ مجھے نامحرم سے محبت تھی؟ واہ واہ واہ، میں نے تو اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اظہار تو اس نامحرم شخص نے کیا تھا، یعنی آپ کو بھی نامحرم سے ہی محبت ہوئی تھی؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی، لیکن مجھے تو میری بیوی سے محبت ہے، میں اس نامحرم کے منہ پر کہہ سکتا ہوں؟ وہ آبرو جھکا کر بولا تھا، جی وہ نامحرم بیوی نہ ہوتی تو کیسے کہتے محبت؟ آپ تو چلے تھے کسی سے شادی کرنے، مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ وہ تو میں نے دعا کی تھی اللہ پاک سے اور مل گئے آپ مجھے۔ اور ڈمپل کی نمائش کرتے بولی تھی، یعنی تم مان رہی ہو تمہیں محبت تھی؟ تم نے بتایا نہیں بس مجھے۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا، کوئی نہیں، مجھے کوئی مسٹر بے وفا سے محبت نہیں، آپ جا رہے تھے مجھے چھوڑ کر۔ وہ اپنی بات پر قائم تھی، پر کھڑے وجود کو آج ثابت ہو گیا تھا کہ یہ شادی گھر والوں کی مرضی سے ضرور ہوئی ہے، مگر لو میرج تھی، دونوں کے مابین پہلے ہی طلاق تھا۔ ایک منٹ، وجدان کو شہاب خان کی بات یاد آئی۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور دروازہ بند کر گیا تھا۔ اس دروازے کی طرف آتا دیکھ کر عزا ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ اب دروازہ بند ہو چکا تھا۔ عزا پاؤں گھسیٹتی نیچے چل دی تھی۔ تم نہ ملتی تو مر جاتا میں، وہ اس کو دیکھتا بولا تھا۔ یعنی آپ مان رہے ہیں؟ وہ اسی بات پر قائم تھی۔ ہاں مانتا ہوں، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں۔ تم مانو کہ نامحرم سے محبت تھی؟ وہ قائم تھا، کوئی بھی نہیں۔ وہ منہ بنا بہت ہی بے شرم ہو سچی تم۔ وہ گور گیا تھا، میں بے شرم ہوں؟ وجی گلے کس نے لگایا تھا؟ چاہتے تو اپنی جیکٹ پہنا دیتے اور جیکٹ دے کر چلے جاتے، حق کر کے شرٹ لے کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر میری ہاتھ لڑے کیوں تھے؟ گاڑی میں ساتھ لے کر کیوں گئے تھے؟ اور بالکل دیکھ بھی رہے تھے، بار بار وہاں سیمینار میں بھی گو رہے تھے۔ وہ چپ ہوئی تھی۔ روح مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں، میں نے اسی لیے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اس دن کا ذکر کبھی نہیں کرو گی۔ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، میں چاہتا تھا کہ نہ بتاؤں لیکن مجھے بتانی ہے، اور معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، مگر وعدہ کرو تم ریئیکٹ نہیں کرو گی زیادہ۔ وہ اس کو کوچ سے نیچے اتارتا وہیں ساتھ بٹھاتے بولا تھا، ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ وجدان میں پریشان ہوئی تھی۔ تم ریئیکٹ نہیں کرو گی، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ رخ مگر اس وقت مجھے وہ سب نہ بتانا ہی مناسب لگا تھا، کیونکہ اگر بتا دیتا تو شاید تمہیں وہ سب، میرا مطلب وہ گہرا سانس لے گیا تھا۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بتائیں کیا ہوا؟ وہ اب اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رخ، تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کیسے تمہارے بابا کے آفس کا پتہ تھا؟ وہ اندر کو سانس کھینچ گیا تھا۔ رخ، اس نے آہ بھری تھی، میں پہلے وہاں جا چکا ہوں، میں نے جھوٹ کہا تھا کہ نہیں جانتا تمہارے والد کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رخ، میں کبھی بھی نہیں جانتا تھا تمہارے بابا کو، اور تم بھی جانتی ہو تمہارے بابا اتنے مشہور بزنس مین نہیں ہیں جن کا علم سب کو، لیکن خیر رخ، تم جاننا چاہتی تھی نا کہ تم میرے گھر کیسے پہنچی تھی اور کیا ہوا تھا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ رخ، احمد میرے ساتھ کے علاوہ بھی ایک اور بزنس پارٹنرز ہے تمہارے بابا کے ساتھ، اس کی کوئی میٹنگ تھی تو وہ تمہارے بابا کے آفس گیا تھا، مگر وہاں اس کی ملاقات حیدر سے ہوئی تھی۔ وہ اور حیدر پہلے بھی ایک ساتھ کام کر چکے تھے، یاد ہے؟ تم جس سے ملنے گئی تھی وہ احمد ہی تھا، اور ان دونوں کے درمیان گپ شپ ہوئی تھی۔ احمد کے پاس ایک فائل تھی جس کا استعمال مجھے اگلی صبح کرنا تھا، اس کو مجھے وہ فائل دینی تھی، مگر اس کی امی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ارجنٹ بیس پر وہاں سے نکل گیا تھا اور فائل وہیں رہ گئی تھی۔ اس بات کا علم مجھے رات کے 11 بجے ہوا جب میں نے احمد سے کال کر کے فائل کا پوچھا۔ خیر اس نے تمہارے بابا کے آفس کا بتایا، میں وہاں گیا، آفس بند تھا، تمہارے بھائی کو احمد نے کال کی اور وہ گیٹ کھول گیا، میں اندر چلا گیا، تم اپنے بابا کے آفس میں موجود روم میں تھی، تمہارے سر میں درد تھا، تمہارے بھائی نے کہا تھا کہ سر درد کی گولی کھا کر کچھ دیر یہیں سو جاؤ، پھر وہ تمہیں گھر لے جائے گا، اور یہ بات تمہارے بھائی کے آفس میں آئے امپلائیز نے سنی تھی اور اس سے ہی گولی لا کر دینے کو کہا گیا تھا۔ اس نے تمہارے سر درد کی نہیں بلکہ نیند کی گولیاں دی تھی، اور جب تمہارا بھائی تمہارے بابا کے کیبن میں جا کر
دیکھنے لگا تو ایک اور امپلائی نے انہیں یہ پیغام دیا کہ میڈم اپنی دوست کے ساتھ چلی گئی، انہوں نے اسے بتانے کا کہا تھا، اور تمہارے بھائی نے بھی یقین کر لیا۔ وہ دونوں شخص پہلے ہی پلاننگ کیے ہوئے تھے۔ خیر رات کے 11 بجے سب کے جانے کے بعد وہ تمہارے بابا کے کیبن میں جانے ہی والے تھے کہ تم نے کام آسان کر دیا۔ تم خود ہی آدھی سوئی آدھی جاگتی باہر آ گئی تھی۔ تمہاری حالت کیسی تھی یہ میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں سو کر اٹھتے دیکھا تھا۔ وہ تمہاری طرف بڑھے تھے، جبکہ ایک نے کہا ایسی نہیں، تبھی اس نے واس گلاس تمہارے سر پر مارا تھا اور تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ غنود کی طاری ہونے کی وجہ سے اور پیچھے سے حملہ ہونے کی وجہ سے تم اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یار یہ کتنا حسین محل ہے، آج تو وارے نیارے ہو گئے۔ ایک آدمی للچائی زبان سے بولا تھا۔ دیکھو آئیڈیا میرا تھا تو پہلے میری باری ہے، وہ خوف بھری آواز میں بولا تھا۔ کیا تیرا کیا میرا، ایک کام کرتے ہیں نا، آدھا تو سنبھال آدھا میں سنبھالتا ہوں۔ وہ زمین بوس ہوئی روح کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا۔ شیطانی کہکا گونجا تھا۔ چل وہ کینچی پکڑ۔ ایک آدمی نے کینچی تھامی اس کا دامن چاک کیا تھا۔ اوئے یہ تو ہیرے سے بھی زیادہ چمکتی ہے، وہ خوفزدہ انداز میں بولا تھا۔ تبھی اس کی قمیض کے اگلے حصے کو چاک کرتے دونوں کی رال ٹپکی تھی۔ ایک آدمی اپنے ہونٹ دانت تلے دبتا روح کے ہونٹوں پر جھکنے لگا تھا کہ تبھی اس کا ہاتھ میز پر پڑی ٹوکری پر لگا تھا۔ بال پوائنٹ سے نیچے گری تھی۔ سنسان آفس میں آواز گونجی تھی۔ اوپر جاتے وجدان کے پیر ایک پل کے لیے رکے تھے۔ ارے ان کو بھی گرنا ابھی تھا، وہ آدمی بد مزہ ہوتا ہوا بولا تھا۔ ابے اس مال کے سامنے ہوش کس کی ٹھکانے رہتی ہے، جلدی کرنا، یہ نہ ہو کہ میری آنکھ بڑھ جائے اور تجھے ہاتھ بھی نہ لگانے دو۔ آواز گونجی تھی کسی انہونی کا سوچتا وجدان اس کی جانب بڑھا تھا۔ ایک ہٹے کٹے مرد کو کسی عورت پر جھکتے دیکھ کر اس کی مردانگی جاگ گئی تھی۔ اس نے لکڑی کی کرسی اٹھا کر سامنے گردن موڑے لڑکے کے سر پر دے ماری تھی۔ وہ ساتھ تھامے زمین پر بوس ہوا تھا۔ روح پر جھکتا مرد بھی کھڑا ہوا تھا۔ وجدان نے اس کی گردن کو موڑتے اس کے سر ٹیبل پر دے مارا تھا۔ سر اتنی زور سے ٹیبل پر مارا گیا تھا کہ اس کی آواز پھٹنے کی مانند گونجی تھی۔ جنون بھرے انداز میں وہ پیچھے زمین بوس ہوئی لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ آگے سے قمیض کو چاک دیکھ کر اس نے نگاہ جھکائی تھی۔ اپنا بلیزر اتار کر اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور پیر کے پنجے تلے بیٹھتے اس نے اس کے منہ سے بال ہٹائے تھے۔ روح سامنے دشمن جانوں کو دیکھ کر اس کا وجود کانپنے لگا تھا۔ روح تم، وہ الفاظ بولنے سے قاصر تھا، اس کی زبان کو کلف لگ گیا تھا۔ تم نے روح کو ہاتھ لگانا چاہا، میری روح کو؟ وہ چلاتا اس آدمی کی جانب بڑھا تھا اور ٹیبل سے گلاس اٹھاتے اس کے سر پر دے مارا تھا۔ خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ وہ اندھے دھند ان دونوں پر مکوں کی بارش کر رہا تھا۔ اس کے اپنے ہاتھ سوج گئے تھے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجی تھی۔ وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ پیچھے زمین بوس روح کو اس نے احتیاط سے اٹھایا تھا اور پچھلے دروازے سے باہر لے گیا تھا۔ دونوں چھل کے مانس لوگوں کو کالر سے کھینچ کر باہر لے جاتے ان کو دیوار پر دے مارا تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ اوپر آیا تھا، فائل اٹھا کر داہنے دروازے سے باہر نکلا تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایک نمبر پر فون ملایا تھا۔ فون پر ہدایت دے کر وہ پچھلی جانب گیا تھا۔ 4 آدمی لینڈ کروزر لیے کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو میرے آنے تک باندھ کے رکھنا، ہاتھ مت لگانا، مگر مرہم پٹی کرواؤ ذرا، ان سے سوال باقی ہیں، اور میرے جانے کے بعد اتنا ماننا کہ موت نہ آئے مگر موت کی یاد آ جائے۔ میں چلتا ہوں، بعد میں ملتا ہوں۔ وہ ان کو ہدایت دے کر احتیاط سے روح کو اٹھاتے اپنے فلیٹ کی جانب بڑھ دیا تھا۔ بارش نے پورے اسلام آباد کو بھگو دیا تھا۔ تیز ہوا اس کے حلیے پھڑ رہے تھے۔ تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ مسلسل گاڑی چلا رہا تھا۔ بارش کی تیزی کی وجہ سے اسے گاڑی کی رفتار آہستہ کرنی پڑی تھی۔ اس کی نگاہ ساتھ نیم بے ہوش روح پر پڑتی۔ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرے دل کے ساتھ ساتھ یہ آسمان بھی رو رہا ہے۔ تمہیں اس حالت تک پہنچانے والوں کا کیا ہوگا وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ موت مانگنا چاہیں گے، موت نہیں آئے گی۔ ان کو اور ان کے گھر والے تڑپ تڑپ کر طلب کریں گے مگر ان کے سائے سے بھی محروم رہیں گے۔ تنے اعصاب کے ساتھ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا وہ فلیٹ پہنچا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لٹا کر اس نے گہرا سانس لیا تو اس کے چہرے کے بال پیچھے کرتے اس کے ہاتھ اس کے چہرے کو چھو گیا تھا۔ آگ جیسا تپتا چہرہ دیکھ کر اس کے اوسان ہتا ہوئے تو اس کو تو بخار ہے۔ اس کی جانب دیکھتا وہ تڑپ گیا تھا۔ بے جا رنگینیاں اسے خود کی جانب مائل کرنے کے لیے کافی تھی۔ دو نامحرم لوگوں کے درمیان شیطان مائل ہونے کو تیار تھا۔ وجدان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اپنی وارڈروب سے کالے رنگ کی شرٹ نکال کر اس کی جانب آیا تھا۔ اپنے ہونٹوں کو دانت تلے کچلتا وہ زور سے آنکھیں بھیج گیا تھا۔ I'm so sorry، وہ اسے نیم دراز وجود سے گویا ہوا تھا۔ اس نے اس کا سر جھکاتے سر اٹھا کر کروڑ سے ٹکایا تھا۔ وجدان کا ہاتھ کانپا تو اس نے بلیزر کا بٹن کھولتے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے وجود کو بلیزر سے آزاد کیا تھا۔ لرزتی پلکیں اس نے بمشکل کھولی تھی، اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس نے اسے پیچھے سے اس کی شرٹ پہنائی تھی اور دوبارہ اسے لٹاتے ہوئے شرٹ کے بٹن بند کیے تھے۔ بٹن بند کرتے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ پانی کا گلاس پیتے اس نے خود کو نارمل کرنا چاہتا مگر تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو اس نے اس ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ ڈاکٹر کو بتانا اس کی مجبوری تھی، وہ اس کا قابل اعتبار ڈاکٹر تھا۔ اس کو ویڈیو کال کرتے اس نے روح کو دکھایا تھا۔ ہاں، اس کے وجود پر کسی قسم کا نشان تو نہیں؟ ڈاکٹر کی آواز گونجی تھی۔ نہیں، آواز کھائی سے آئی تھی۔ اس کے سر پر یا گردن پر دیکھو، کسی طرح کوئی زخم یا کچھ؟ ڈاکٹر کے کہنے پر اس نے اس کا سر اٹھایا تھا۔ ہاتھ پر کچھ محسوس ہوا تھا، دیکھا اس نے بالوں کو پیچھے کرتے دیکھا تھا، سر کے پیچھے والا حصہ سوجا ہوا تھا۔ اس کو لٹاتے بولا تھا، ہاں تبھی بے ہوش ہے۔ میرے خیال سے اتنی تیز بارش ہے میں آ کر نہیں دیکھ سکتا، ابھی تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسے پیناڈول دو اور اچھے سے ڈانپ دو تاکہ گرمائش ملے۔ صبح
تمہاری مسز کو چیک کر جاؤں گا، ڈاکٹر ہمدردانہ انداز میں بولا تھا۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ وہ گھبرا گیا تھا۔ ہاں، محبت میں واقعی یہ مقام آتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے، مگر ہاں، جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو۔ ابھی تمہاری مسز کو تمہاری ضرورت ہے، ان کا خیال رکھو، ٹھیک ہے؟ تسلی دیتا ڈاکٹر فون بند کر گیا تھا۔ وہ وہیں اس کے اوپر کمبل اوڑھے اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ اس کو دوا دینا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، تبھی اس نے 2 پیناڈول کی گولیوں کو پیس کر اس میں پانی مکس کیا تھا اور اس کے منہ میں ڈالی تھی۔ اس کا منہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا وہ اس کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اتنی ضروری ہوگی تم کبھی سوچا نہیں تھا۔ 4 دن سے ملی عورت میرے ساتھ، میرے دل، میرے دماغ، سب پر تم چڑھ چکی ہو۔ 4 دن بعد نکاح ہے میرا، ایک قربانی شاید لگتا ہے سب کو، مگر مجھ سے پوچھو میں کیا قربان کرنے جا رہا ہوں۔ کاش تم پہلے مل جاتی، کبھی اسے شادی کے لیے حامی نہیں بھرتا۔ آغا جان کو لگتا ہے کہ بس نکاح کرو اور پھر اس کو چھوڑ دینا، دل تو کہتا ہے شرط رکھو، پہلے تمہیں مجھے عطا کیا جائے پھر وہ نکاح، مگر حق تلفی کا ڈر، زیادتی کا ڈر۔ روح کاش تم ملی نہ ہوتی، ملی تھی تو مکمل میری ہو جاتی، میری بنا دینا اللہ پاک اس کو۔ آپ کے خزانے میں کون سی کمی آئے گی؟ آپ کے خزانے تو وسیع عزیز ہیں، آپ تو دینے والے ہیں، عطا کر دینا اللہ پاک۔ روح سے گفتگو کرتا اللہ پاک سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ بارش اپنے زوروں پر تھی، وہ تنہائی میں بیٹھا اسے رب سے مانگ رہا تھا۔ روح سوری میری جان، وہ حال میں لوٹا تھا، روئی ہوئی روح اس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ میرا بچہ رو تو نہیں نا؟ وہ اس کی کمر سلا گیا تھا۔ وجدان اگر کچھ، وہ بھی اتنا ہی بولی تھی کہ وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ گیا تھا۔ وجدان جب تک ہے تب تک تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے پیار سے اس کے بال سلائے تھے۔ وجدان وہ لوگ، وہ اس کی جانب دیکھتی بولی تھی، دونوں زندہ ہیں مگر نہ بول سکتے نہ ہی ہاتھوں سے کوئی کام کر سکتے ہیں، یہ ان کی سزا تھی کسی عورت کا غلط فائدہ اٹھانے کی۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو تب بھی یہی سزا دلواتا۔ وہ حقارت سے بولا تھا۔ وجی میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اس نے اس کی ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے 3 دن بعد تمہاری برتھ ڈے ہے؟ اوہ ہاں، یاد ہی نہیں۔ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ وجدان جو چاہتا تھا کہ وہ اس بات سے باہر نکل آئے، اس کی ایک بات نے ایک لمحے میں کر دیا تھا۔ آپ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کریں گے؟ وہ مسکرائی تھی۔ اچھا، وہ ابھی بولا ہی تھا کہ وہ بول پڑی تھی۔ اور مجھے اس برتھ ڈے پر گفٹ چاہیے، وہ بھی آپ۔ وہ اس کو دیکھتی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ میں گفٹ چاہتا ہوں؟ اس نے آبرو اچکائی تھی۔ ہاں جی، وجدان، میں آپ کو جاننا چاہتی ہوں۔ یہ دعویٰ تو کرتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے، تو 0 ہوں میں، مجھے کچھ نہیں پتہ۔ وہ منہ بنا گئی تھی۔ میری چھوٹی سی جان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے قریب ہوں، تمہارا ہوں، یہ کافی ہے، وہ پیار سے بولا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کے قریب آنے کے لیے بھی کچھ نہیں کیا۔ وہ منہ بنا گئی تھی۔ آہا، اس نے اس کو کمر سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ روح کا سر اس کے سینے کے ساتھ جا لگا تھا۔ تم نے میرے قریب آنے کے لیے قربانی دی ہے، خود کی۔ میرے قریب آنے کے لیے تم نے اس گھر کے لوگوں کو اپنایا ہے، میرے قریب آنے کے لیے تم نے اس گھر کے طور طریقے اپنائے ہیں، میرے قریب آنے کے لیے تم نے کچن کی ذمہ داری اٹھائی ہے، میرے قریب آنے کے لیے تم نے اپنی وہ زندگی چھوڑ دی جس میں تم نے 20 سال نکالے تھے، اور اس کے بدلے میں مجھے پایا تم نے۔ اور ابھی تم پوچھ رہی ہو تم نے کیا کیا ہے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم نے کیا نہیں کیا؟ وہ اس کے ماتھے پر لبرا گیا تھا۔ بچی، میں پورا دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، رات 12 سے لے کر اگلے دن 12 بجے تک۔ بچی، سارا وقت؟ وہ اس کی گود سے نکلتی اس کے سینے کے ساتھ کمر لگائے آدھی لیٹی بولی تھی۔ یعنی میڈم کو اسلام آباد جانا ہے؟ وہ اس کی بازو کے گرد اپنی بازو فولڈ کرتا بولا تھا۔ روح نے بچوں کی طرح زور سے سر ہلایا تھا۔ آہا، میرا بچہ۔ وجدان کو اس پر پیار آیا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا گفٹ چاہیے؟ وہ اس کو دیکھتا پھر بولا تھا۔ میری برتھ ڈے سیلیبریٹ کر دے، یہی چاہیے۔ وہ اونچی آواز سے بولی تھی۔ باہر اپنے کمرے کے جنم چاہتے شخص کے پیر رکے تھے، دل میں اتھل پتھل مچی تھی۔ یہی ہوں تمہارے پاس، آہستہ بولو۔ اس کو ڈانٹتا بولا تھا۔ اچھا، اگر میں پرسوں تمہیں اسلام آباد لے جاؤں اور تمہاری برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کر دوں ویسے ہی جیسے تم چاہ رہی ہو، تو کیا میں کچھ ریٹرن گفٹ مانگ سکتا ہوں؟ اس کی فرمائش پر روح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جی جان نے چاہ مانگے، آپ کی خدمت دستیاب کرنے کو حاضر ہے۔ وہ آنکھیں ٹپٹپاتی بولی تھی۔ خادمہ نہیں، اب ملکہ ہے، وجدان کے دل کی ملکہ، اس لیے فضول کوئی نہ کیا کرے۔ اب بتاؤ، بتا دو۔ وہ اس کی ناک دبا گیا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی۔ روح، کیا مجھے تم سے تم مل سکتی؟ وہ گہری آنکھوں سے دیکھتا بولا تھا۔ میں آپ کی ہی ہوں، اس کی طرف دیکھتی بولی تھی۔ روح، تمہاری ذات تک کی رسائی چاہتا ہوں، میں پانا چاہتا ہوں تمہیں، تمہاری روح کو اپنے دسترس میں لینا چاہتا ہوں۔ روح، میں مکمل ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے معنی ہے اس الفاظ پر روح سرخ ہونے لگی تھی۔ روح، کیا تم مجھے خود کو دو گی؟ کیا تم مجھے اپنا آپ؟ ابھی وہ بولا ہی تھا کہ روح اس کے گلے لگی تھی۔ دھڑکنوں کا اشتعال آیا تھا۔ وجدان حیران تھا، کیسی لڑکی تھی؟ رومانوی بات پر اس کی دھڑکنیں بڑھ جاتی تھی۔ باہر کھڑا نفوس حسد کی آگ میں جلا تھا۔ وہ تنے جبڑے لیے کچھ سوچتی مسکرا گئی تھی اور ایک ہنکار بھرتے آدھے کھلے بند دروازے کو دیکھ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ اندر
وہ دو وجود ایک دوسرے میں سمٹے مکمل لگ رہے تھے۔ روح اٹھو، وہ بلیک ڈینم اور وائٹ ہاف نکر شرٹ پہنے، ہاتھ میں لیدر کی جیکٹ پکڑے بولا تھا۔ روح کسملائی تھی۔ اسی لیے جانے سے پہلے نہیں اٹھاتا تمہیں، آدھا گھنٹہ اٹھنے میں لگاؤ گی، مگر بعد میں جو منہ بنتے ہیں تمہارے، اس پر اٹھانا پڑتا ہے مجھے۔ وہ روح کی موندی سی آنکھیں دے کر بولا تھا، اب نہیں اٹھی تو چلا جاؤں گا۔ وہ اس کو دھمکی دے رہا تھا اور اس کی دھمکی کام آئی تھی۔ روح نے فٹ سے آنکھیں کھول دی تھی۔ اٹھی تو ہوں، وہ اباسی لیتی، گھٹنوں کے بال بیڈ پر کھڑی ہوتی اس تک آئی تھی اور اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میرا بچہ، وجدان نے اس کے بال چوم لیے تھے۔ وجی کب واپس آئیں گے؟ ہمیشہ کی طرح افسردہ لہجہ، بدھ کو آؤں گا اور تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جمعرات کو ہم واپس آ جائیں گے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالوں میں بھرتا بولا تھا، 24 گھنٹوں کی بات ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں اچکا کر بولی تھی، یار وہی میرا مطلب کہ جمعرات کے 12 بجے کے بعد واپس آئیں گے نا؟ اس کے کہنے پر روح نے چھوٹے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اتنی کیوٹ حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اس کا ماتھا چومتا اس کے ناک تک آیا تھا۔ اس کے ناک کو محبت کا ظرف بخشتے اس نے اس کے ہونٹ قید کیے تھے۔ میٹھی سی گستاخی کرنے کے بعد وہ اس کے گال پر رب رکھا تھا۔ ٹماٹر جیسا لال روح نے خمار در پلکیں گرائی تھی۔ سفید ڈمپل نما چہرہ وجدان کو دنیا کا حسین ترین چہرہ لگا تھا۔ اب جاؤں میں اور تم سو جاؤ؟ اس کے بال کان کے پیچھے اٹکاتا بولا تھا، نہیں میں نہیں آؤں گی۔ وہ بیڈ سے اترنے لگی تھی۔ روح 5 بجنے لگے ہیں، سب جاگنے والے۔ اس نے ہاتھ تھامتے اسے اترنے سے منع کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ چلیں، 2 منٹ میں آتی ہوں بس میں وجدان کو بھیجتی۔ وہ واش روم کی جانب چل دی تھی۔ ابھی وہ سیڑھیوں کے قریب پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے آتی ازاں نے اس کا راستہ روکا تھا۔ السلام علیکم، متبر سے سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، اجنبیت بھرے لہجے میں کہتے وہ نیچے اترنے لگا تھا کہ ازاں بول پڑی تھی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ میں نیچے انتظار کر رہی تھی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ وہ بول پڑا تھا، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس کو دیکھے بغیر بولا تھا، آپ ایسے تو نہیں کریں؟ وہ ٹوٹنے لگی تھی۔ ازاں میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں بچا سوائے اجنبیت کے، اس لیے پلیز ایک گھر میں رہنا مشکل مت کرو۔ وہ جانے لگا تھا۔ نور کے آنے سے رشتے بدل دیے آپ نے؟ وہ تکلیف سے بولی تھی۔ نور کے آنے سے کس سے تعلق بدلا میرا؟ بلکہ میرے تعلقات تو اور خوشگوار ہو گئے سب سے سوائے تمہارے، اور تم نے یہ سب خود کیا ہے۔ تم میری بیوی کو تکلیف پہنچا کر یہ کیوں بول جاتی ہو کہ وہ تکلیف مجھے بھی سلگائے گی؟ بیوی ہے وہ میری، کوئی سر خرید غلام تو نہیں کہ تم جو کرنا چاہو گی کر سکو گی۔ تم الزام لگانا چاہو گی تو لگا دو گی، تم اسے بدنام کرنے کی کوشش کر لو گی اور میں خاموش رہوں گا؟ میری زور بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں گا۔ اگر تم یہ سوچتی ہو تو غلط فہمی ہے تمہاری۔ اگر میں اس انسان کو نہیں بخشا جو مجھ سے جڑے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، تو میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا جو میری ہی ذات کو کچلنے کی کوشش کرے گا؟ اس لیے بہتر ہے۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں میرے لیے بہت مشکل رہا ہے، یہ جذبات مجھے اندر ہی اندر مارنے لگے ہیں، میں چاہ کر بھی۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا تھا، ازاں کیا میں نے کبھی تمہارے جذبات کو ہوا دینے کی کوشش کی؟ کیا کبھی میں نے تم سے کہا کہ ان کو بڑھاؤ؟ میں ہمیشہ ایک سا رہا ہوں تمہارے ساتھ، میری ازاں جان کی بیٹی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ مجھے واقعی میں لگتا ہے کہ میں نے غلطی کی ہے تمہیں پڑھا کر، نہ میں پڑھاتا نہ تم یہ جذبات اینڈ آل ڈیٹ مجھے کہہ پاتی۔ مگر خیر، میں نے ایک بار کہا تھا تمہیں کہ اچھی لڑکی ہو، یہ نہ ہو کہ مجھے اس بات پر پچھتاوا ہو کہ میں نے غلط بندے پر اپنے قیمتی الفاظ ضائع کیے ہیں، اور آج مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنے الفاظ تم پر۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ روح نیچے آئی تھی۔ وہ باہر کالے آسمان کے نیچے جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ کالا گٹاؤں بڑا آسمان ایک الگ ہی سرور پیش کر رہا تھا۔ کالے آسمان پر دھند کے ساتھ ساتھ چھن چھنائی کھلتا چاند ہر جنس کو اپنی طرف راغب کرنے کا ہنر رکھتا تھا۔ وجدان ابھی 3:33 ہوئے ہیں، وہ اباسی لیتی بولی تھی، مجھے کچھ کام ہے، صبح 7 بجے جانا ہے، بس اسی لیے جلدی جا رہا ہوں۔ وہ بازو پھیلاتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ برف جیسی ٹھنڈی ہوئی تھی، ٹھنڈی ہوا اس کی پسلیوں کو جامد کر رہی تھی۔ اپنے ساتھ لگاتا وجدان نے اپنی جیکٹ لیدر کی اس کی کندھوں پر دیتے اسے خود میں چھپا لیا تھا۔ وجدان چاند و آسمان کو دیکھتی چہکی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا سائلنٹ لینگویج میں بولا تھا، کتنا خوبصورت ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی تھی، بہت خوبصورت۔ وہ اس کے نقوش یاد کرتا بولا تھا، دیکھے بغیر ہی کہہ دیا۔ روح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، نہیں وہ دیکھ کر ہی بولا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ تمہارا چاند آسمان پر اور میرا میری دستار میں۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا، میں چاند ہوں آپ کو؟ مسکرا کر بولی تھی، تم میرا وہ چاند ہو جو مجھے زبانی یاد ہے، حفظ ہو چکی ہو، تم مجھے میرے اندر تک بس چکی ہو تم۔ اور جانتی ہو بابا مجھے کہتے ہیں میں چٹان کی طرح مضبوط ہوں، مگر جانتی ہو تم نے مجھے کمزور کر دیا، تم بالکل پتھر پانی کی بوند کی مانند ہو میری زندگی میں جو پتھر کو پانی کرتی ہے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے یاد ہی نہیں پڑتا میں نے کبھی غصہ کیا اور ڈانٹا ہو کسی کو۔ تم نے نہ جانے کون سا منتر پھونکا ہے مجھ پر کہ اب میری شخصیت میں ایک اور چیز شامل ہے جس کا نام ہے ڈر۔ وہ اسے بغور دیکھتا بولا تھا، آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟
نہ سمجھے سے بول گئی تھی۔ تم سے بھی ڈرتا ہوں اور تمہیں کھو دینے سے بھی ڈرتا ہوں۔ تمہاری دوری مجھے مارنے کے لیے کافی ہے۔ سانسوں میں پیوست ہوئی لگتی تم مجھے اور لگتا ہے تم نہ ہوئی تو یہ دل سانس لینا چھوڑ دے گا۔ تم میری روح تک سما گئی ہو۔ اسے دیکھتا بول رہا تھا۔ محبت سے چور لہجے کو دیکھ کر چاند بھی دھند کی اوڑ میں چھپ گیا تھا۔ کھلا کالا آسمان سفیدی کو خوش آمدید کہنے لگا تھا۔ ٹھنڈی ہوا میں خوشی کی لہر جھولنے لگی تھی۔ مگر جناب مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ رخ جوتا پاؤں سے نکالتی، اس کے جوتے پر پاؤں رکھتی، اس کی گردن کے گرد بازو حائل کرتی، سر اٹھا کر بولی تھی، تم سے ڈرتا ہوں کیونکہ اس نے اس سے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ٹکائے تو 1 انچ کا فاصلہ 1 سیکنڈ میں ختم ہوا تھا۔ اس کے سینے کے ساتھ لگا اس کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ تم ناراض نہ ہو جاؤ اور ناراضگی میں یہ نہ کہہ دو کہ میرا دل نہیں کر آپ سے بات کرنے کو۔ یہ بات مجھے ایسی لگتی ہے جیسے کسی نے میرے دل پر ہتھوڑے سے وار کیا ہو۔ تمہاری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو میرے دل پر پڑتے محسوس ہوتے ہیں، اس لیے ڈرتا ہوں تم سے۔ وہ اس کی کمر کی درمیانی ہڈی پر ہاتھ کی ہتھیلی کو پنجے کی طرح پھیلاتا اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا تھا۔ مجھے اگر کبھی کہا جائے نا کہ تم روح وجدان کے علاوہ اپنے لیے کیا نام منتخب کرو گی تو میں کہوں گی خوش نصیب۔ نہ جانے ایسا کیا کیا تھا میں نے کہ اس نے مجھے آپ کو عطا کر دیا۔ وہ اس کے چہرے کا طفاف کرتی بولی تھی، اگر مجھے کہے کوئی تو تمہارا نام کیا رکھوں تو میں رکھوں گا جادوگرنی۔ خان حویلی کا پورا مرد پاگل کر دیا تم نے۔ نہ جانے کیا گھول کر پلایا ہے، تمہارا اسیر ہونے لگا ہوں۔ نہ جانے کیا کیا ہے تم نے، پتہ نہیں کون سی آیت دم کی ہے تم نے کہ دل و دماغ پر سب پر ایسے چڑھ گئی ہو جیسے نشہ ہو جو کبھی اتر ہی نہ سکی۔ اس کے چہرے پر آئے بار پیچھے کرتا بولا تھا، زیادہ کچھ نہیں کیا، بس۔ وہ اس کے دل پر انگلیوں سے قدم بناتی بولی تھی، میں نے اس دل کی زمین پر قدم رکھا ہے اور یہاں ایک محل بنایا اور جانتے ہو اس محل کی خاص بات یہ ہے کہ اس محل کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اکیلی ملکہ راج کرتی، نہ کوئی نگہبان ہے، نہ ہی کوئی الگ سے گارڈ رکھا ہوا ہے، نہ ہی کوئی رعایا ہے، سب کچھ اکیلی ملکہ کرتی ہے۔ پورے کے پورے پیلس پر ایک اکلوتی ملکہ کا راج ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس محل دل میں رہتا ہے۔ وہ پرجوش ہوئی اس کے دل پر اپنے لب رکھی تھی، یہ میرا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے اس کے دل کو چھوتے ہوئے بولی تھی، میں بھی آپ کا ہی ہوں۔ مسکرایا تھا بالکل اس نے ڈمپل کی نمائش کرتے گردن اس بات میں ہلائی تھی۔ وجدان نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ مختصر مگر خوبصورت حق کرتے ہوئے اس نے اس کو پیچھے کیا تھا، اب چلو اندر چلی جاؤ، میں نکلتا ہوں۔ مسکرا کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا تھا، تبھی روح نے اس کا کالر تھاما تھا، آنکھوں میں بے پناہ غرور لیے وہ اس کے سامنے آئی تھی۔ وجدان نے اس کی آنکھوں سے سوال کیا تھا، بے حد اکڑ کر بولا گیا تھا، گاڑی کے ساتھ کھڑے ہوں ذرا۔ وہ آبرو جھکا کر بولی تھی اور ہمیشہ کی طرح وجدان نے گاڑی سے ٹیک لگا کر سر جھکایا تھا۔ وہ اس کا ماتھا چوم گئی تھی۔ اتنی اکڑ کس لیے میڈم؟ اس کا ہاتھ تھامتا بولا تھا، یہ اکڑ اس اہمیت کی وجہ سے جس نے مجھے یہ بتایا کہ ابن آدم ادھورا ہے اس بنت ہوا کے بغیر۔ اس کی بات پر وہ گہرا مسکرایا تھا اور اسے کمر سے کھینچ کر اس نے اس کے لب کو قید کیا تھا۔ 2 منٹ میں اس کی ساری اکڑ خوا ہوئی تھی۔ ایٹیٹیوڈ اچھا لگتا ہے تم پر، مگر میرے لیے تمہاری یہ کینچی سی چلتی زبان بند کرنا بے حد آسان ہے، چلو اب۔ وہ اس کے ڈمپل پر چٹکی کاٹتا کہہ گیا تھا۔ وہ بھی مسکراتی اسے اللہ حافظ کہتی اندر چلی گئی تھی۔ وہ کچن میں مصروف تھی کہ پیچھے سے وانیا آئی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ آبرو جھکا کر بولی تھی، کچھ نہیں، وجدان کے لیے بیٹر چکن ٹکا بنا رہی ہوں، انہیں کھانا تھا وہ کہہ کر گئے تھے۔ وہ مسکرائی تھی، بنانا آتا ہے؟ وہ اس کے مسالے سے بھرے ہاتھ دے کر بولی تھی، نہیں ادا جان نے بتایا ہے کہ اسے میگنیٹ کر دو پہلے۔ وہ مصروف بولی تھی، لیکن خان نے تو کل شام کو واپس آنا ہے نا، تو آج کیوں؟ آئلہ بیگم حیران ہوئی تھی، جی وہ ویسے ہی اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے کہ کیا بولے۔ وہ جلدی میں بول گئی تھی کہ وجدان آ رہا ہے، جبکہ اسے منع کر کے گیا تھا کہ اس کا علم کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ جلی آئلہ بیگم نے اس کے سر پر چت لگائی تھی، وہ کیوں؟ وہ فریج میں چکن رکھتی پیرٹ کلر کی لانگ فراک پہنے جس پر پرپل دھاگے سے امبرائڈری کی تھی، ہم رنگ دوپٹہ لیے، دل چھو جانے تک کیوٹ لگ رہی تھی۔ تو جلی نہ کہوں اور کیا کہوں؟ وجدان نام کی مالا جپتی ہو تم، وجدان وجدان وجدان، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کام ہی نہیں ہے؟ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بہو ایسے میرے بیٹے کے پیچھے دیوانی ہوگی۔ بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں، بہت محبت کرنے والی بھی دیکھی ہیں، مگر تم سب سے الگ، اور میں تو وجدان پر بھی حیران ہوتی ہوں۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرا بیٹا اس قدر محبت کرے گا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کوئی لڑکی ایسے سائے کی طرح اس کے ارد گرد رہے گی اور میرے بیٹے کو اپنا اتنا عادی کر دے گی کہ وہ گھر آتے ہی پہلے تمہارے چہرے کا دیدار کرے گا، جیسے کوئی پانی کا پیاسا صحرا سے لوٹا ہو اور اسے پانی سے زیادہ کچھ عزیز نہ ہو، جیسے اندر کی تڑپ پر برف سی ٹھنڈک رکھ دیتا ہو، جیسے کوئی اس کی آنکھوں سے، اس کے وجود سے ساری تھکن چن کر اس میں سکون کی لہر بھر دیتا ہو۔ مسکرا کر بولی تھی، سبزی کاٹتی اعضا سلگنے لگی تھی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی بہو کیسی ہوگی؟ وہ ان کے سامنے ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا
کوئی کم گو سی لڑکی ہوگی جو خان سے تنہائی میں جیسا بھی برتاؤ کرے سب کے سامنے وہ معتبر سی ہوگی۔ سلجھی ہوئی سی چپ چپ رہنے والی اس حویلی کی روایتوں میں گونج جانے والی خاموش طبیعت سی۔ خان کو شور شرابہ بالکل پسند نہیں ہے، سلیقے سے رہنے والی، آہستہ سے بات کرنا، جو کبھی کبھی یہ بھی کہے کہ اسے وجدان سے ڈر لگتا ہے۔ خان نے جو کہا کہہ دیا، اس کے وہ کچھ نہ کہنے والی ایسی کوئی، مگر وہ سر جھکا گئی تھی۔ رخ کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں ان کو معتبر نہیں لگتی کیا؟ ان کی بات نہیں مانتی کیا؟ آپ کو بہو کے روپ میں پسند نہیں ہوں کیا؟ وہ مرجھائے چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ گل بانو بھی اس کی طرف مڑی تھی۔ تم جیسی بہو قسمت والوں کو ملتی ہے، تم محض بہو نہیں بیٹی ہو میری، اور جب اپنے وجدان کو تمہارے ساتھ دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے کچھ سال پہلے ہی اس کی زندگی میں آ جانا چاہیے تھا، جو اس نے رکے سکے گزارے ہیں۔ ان میں تم بہار بن کر اسے سنوار دیتے۔ تم واقعی میں بہار ہو اس کی زندگی کی، جس نے اس کی زندگی کی خزاں کو ایسے سلایا ہے کہ خدا کرے وہ کبھی نہ جاگے۔ تم پہلی ہو جو روٹھتی ہو تو وہ مناتا ہے تمہیں۔ تم پہلی ہو جس کی اذیت پر وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تم اس کے ہاتھ سب کے سامنے تھام لیتی ہو، جس پر وہ تم سے اپنا ہاتھ چھڑاتا نہیں بلکہ اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے۔ تمہاری تکلیف میں وہ بلک اٹھتا ہے، تمہاری خاطر اپنے سونوں کو اصول نہیں مانتا، جبکہ میرا خان ایسا نہیں تھا۔ آغا جان نے بچپن سے اسے خان کہا تھا، کوئی اسے وجدان نہیں کہتا تھا، اور اس عشق ہے خان لفظ سے وہ اپنا نام ہی خان بتاتا ہے۔ اسے اگر کوئی وجدان کہتا ہے تو وہ منع کر دیتا ہے، وہ کہہ دیتا ہے خان کہہ کے بلاؤ مجھے، سوائے تمہارے ملازمہ کو۔ کچھ دن پہلے اس نے کہا کہ بی بی کو بلائیں، وجدان بلا رہا ہے، اور ہم سب حیران تھے۔ اور جانتی ہو اس کے فوراً بعد اس نے دوسری ملازمہ سے کہا، دانیہ سے کہو خان بلا رہے ہیں۔ نیچے آئے۔ ایک ہی لمحے میں دو باتیں، یعنی وہ خان سب کا، وجدان بس میری نور کا۔ جانتی وہ سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کبھی کبھار شاد و نادر کبھی بیٹھ جائے، اور اس وقت سب کے منہ پر قلف پڑ جاتا تھا، جو پوچھو بس بتا دیتا تھا، یا اس کی میں ہی ختم ہو جاتی تھی۔ ان سب میں سے وہ دانیہ کے علاوہ اور محض اعضا کو بلایا کرتا تھا کہ چائے بنا دو۔ اب وہ اکثر آ جاتا ہے، باتیں کرتا ہے، باقی سب کو بلا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیتا ہے۔ وہ مسکرا کر اس کی گال چھو کر کہہ رہی تھی، جبکہ وہ چاکلیٹ لاتا ہے تو میری بھی لے کر آتے ہیں اور مجھے بھی دیتے ہیں، ورنہ پہلے وہ کبھی نہیں لائے تھے، نہ انہوں نے کبھی مجھے دی تھی۔ پیچھے سے آتی دانیہ نے بولا تھا۔ اس کی بات پر اب وہ چاروں ہنستی تھی۔ ہاں، اور تم میری بھی کہا جاتی۔ روح نے برا سا منہ بنایا تھا۔ آپ کے پیا جی آپ کو اور لا دیتے ہیں نا، وہ بھی اس کی طرح منہ بنا گئے تھے۔ سب ہنس دیے تھے۔ اگر میں چپ چپ رہوں جیسے آپ کو لگتا ہے کہ ان کی بہو ویسی ہونی چاہیے، تو کیا وجدان کو اچھی لگوں گی؟ وہ نہ جانے کیوں پوچھ رہی تھی، جیسے کسی نفوس کو کسی غلط فہمی سے آزاد کرنا چاہتی ہو۔ تم جیسی ہو تمہیں ویسی ہی اپنا چکا ہے۔ تم ہنستی بولتی مسکراتی اس سے باتیں کرتی اچھی لگتی ہو، اور محبت کا پہلا قانون ہی یہی ہوتا ہے کہ جو جیسا اسے ویسے قبول کیا جائے۔ یہ ادلا بدلی، یہ بہتر سے بہترین تو سودے بازی میں کیا جاتا ہے، دل کے معاملے میں تو نہیں۔ دل کے معاملے میں تو بس قبولیت ہوتی ہے، خامیاں بھی خوبیاں لگتی ہیں۔ آپ کا سر جھکنے لگتا ہے، آپ کی مرضی آپ کی نہیں رہتی، آپ خود اپنے نہیں رہتے، آپ کے ارد گرد ایک دائرہ سا بن جاتا ہے، ایک محبت کا گہوارہ، وہ تمہیں ایسے ہی قبول کیے ہوئے ہے۔ تو پھر تم کیوں بدلو گی؟ تم بدلو گی اگر تو وہ قبول نہیں کر پائے گی، کیونکہ اس کو تم سے محبت ہے۔ تم کا مطلب سمجھتی ہو، اس میں سب شامل ہیں، خوبیاں خامیاں سب۔ آئلہ بیگم نے اس کا گال چھوا تھا۔ مما آپ کو پتہ ہے جب وہ بندہ مجھے گلے لگاتا ہے تو مجھے لگتا ہے جیسے دنیا کی ساری خوشیاں سارا سکون مجھ میں اتر آیا ہو، میری ساری تھکن کہیں سو جاتی ہے۔ جانتی ہیں میں نے کبھی زندگی میں کھانا نہیں بنایا، کبھی زندگی میں اتنی بڑی فیملی کو ہینڈل نہیں کیا، ایسے کپڑے ایسا ماحول کبھی بھی نہیں، مگر وہ ایک شخص مجھ سے سب کروا جاتا ہے۔ اور جانتی ہیں میری مرضی شامل نہ ہو کر بھی میری مرضی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ جس بات پر مجھے اعتراض ہوتا ہے وہ بندہ چپ کر کے میری مان جاتا ہے، جیسے میں کسی ریاست کی شہزادی ہوں جس کے ہر حکم پر وہ سر خم کر جاتا ہے۔ میں نے کبھی شاید سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ فیصلہ کر کے مجھے وجدان مل جائے گا۔ وہ کہیں کھوئی ہوئی بول رہی تھی، سب اس کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آپ کو ملنے ہی تھے، کیونکہ رب العزت نے ان کے نصیب میں میڈم آپ کو ہی لکھا تھا۔ ان کی بائیں پسلی سے آپ کا ہی وجود جنا گیا تھا، آپ کو ہی دل کے قریب رہنے کا حق دیا گیا تھا، تو دل کے مقام تک آپ ہی کی رسائی ہونی تھی۔ وانیہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ مما شکریہ، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ اور یہ کس خوشی میں؟ گل بانو بھی اس کے پاس آئی تھی۔ انسان کو بدترین اور بہترین اس کی تربیت بناتی ہے۔ مما نے بہترین تربیت کی ہے ان کی، ورنہ کوئی عورت کو ایسے کیسے ٹریٹ کر سکتا ہے؟ میں نے سنا تھا پٹھان مرد بہت سخت ہوتے ہیں، خصوصاً اپنی عورتوں کے معاملے میں۔ وہ تحفظ جو وجدان دیتے ہیں، وہ محبت جو وجدان کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی عام مرد نہیں کر سکتا، نہ کہہ سکتا ہے کہ کسی عام مرد میں اتنا ضعف نہیں ہوتا کہ کوئی کسی عورت کو اپنی ملکہ بنا سکے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ واقعی کوئی عام نہیں تھی، وہ بہت خاص ہے، اور اس خاص کا عشق بھی بہت خاص ہے۔ تم اول سے آخر ہو، اس کے لیے اس کا عشق ایسا ہے جس کو سوال نہیں آ سکتا کبھی۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ نور باہر سے آتا شرام نور کی بات سن کر بولا تھا۔ سب مسکرا گئے تھے۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وانیہ کمر پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، میری محبت مجھ جیسی ہے، مجھے
جیسا ہی رنگ رکھتی ہے، وجدان کی محبت اس کے جیسی ہے، اس جیسا ہی رنگ رکھتی ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، نور سے موازنہ کرو گی تو محض اپنا دل ہی خراب کرو گی اور کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے چاہنے کا طریقہ کوئی اور ہے اور میرے چاہنے کا طریقہ کوئی اور۔ اس لیے مسز وانیہ شرام، اب بلش کرنا بند کرو اور ایک عدد قہوہ تو پلائیں۔ اس کی آنکھیں ونگی تھی جو محض وانیہ تک محدود رہ گئی تھی۔ وانیہ گلاب ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ سب کو باور کرواتا کہہ گیا تھا کہ سب میں نیز سا مسکرائے تھے۔ وانیہ ادھر ادھر ہوئی تھی، قہوہ بنانے لگی تھی۔ اس کی ایسی حرکت پر سب ہنس دیے تھے۔ نور بی جان بلا رہی ہیں، آزا اس کے کمرے میں آئی بولی تھی۔ اچھا جاتی ہوں۔ وہ الماری میں کپڑے رکھتی باہر آئی تھی۔ کہاں پر ہے وہ؟ آزا کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہوتے نور آزا سے گویا ہوئی تھی، باہر لان میں ہے سب، اور جاتے ہوئے کچن ٹیبل سے مالٹے لے کر جانا، کچھ کام کر کے آتی ہوں، آزا نے مسکرا کر کہا تھا۔ نور اس بات میں سر ہلاتی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ مسٹر ہسبینڈ بھی نہ میسج کا جواب بھی نہیں دیتا، کھڑوس۔ وہ خود سے باتیں کرتی نیچے کی طرف بڑھی تھی۔ آہ! اس نے چیخ ماری تھی۔ اس کا پاؤں سیڑھیوں سے سلپ ہوا تھا کہ تبھی اس نے گرل کے سوراخ میں ہاتھ ڈال کر اسے پکڑا تھا، جس نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ کمر سیدھی کرتے اٹھنے لگی تھی کہ دوبارہ سلپ ہوئی تھی، جس سے اس کی کلائی بری طرح سے کچل گئی تھی۔ آہ! اس نے زوردار چیخ ماری تھی، مگر شاید آج سننے والے سب کان بند کیے بیٹھے تھے۔ وہ کلا بازی کھاتی سیڑھیوں سے نیچے گر گئی تھی۔ رہتی کسر سیڑھیوں پر پڑے تانبے کے گلدان نے پوری کر دی تھی۔ اس کا سر اس تانبے کے گلدان کے ساتھ لگا تھا۔ وہ نیم بے ہوش ہونے لگی تھی۔ الٹی سیڑھیوں سے گرتی وہ آخری سیڑھی پر موجود آدھی کانچ کی کھڑی بوتل پر گری تھی۔ آہ! نیم بے ہوش میں بھی وہ چلائی تھی، مگر بے سود۔ پوری ہان حویلی سنسان تھی۔ سارے کھڑکیاں دروازے مکمل بند کیے گئے تھے۔ خون سے لہوحان وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کی اذیت کو کم کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس کو مکمل نیند سلا دیا تھا۔ سفید رنگ کی پوری فراق لہوحان ہو چکی تھی، مگر سب اپنی موج میں مصروف تھے۔ آزا کام ختم کرتی نیچے آئی تھی کہ نور کو زمین پر گرا دیکھ کر وہ چیختی ہوئی باہر نکلی تھی۔ کیا ہو گیا؟ دھیان سے وہ ولی سے ٹکرائی تھی۔ وہ ہکلاتی ہوئی بولی تھی۔ آزا کیا ہو گیا ہے؟ ولی پریشان ہوا تھا۔ نور سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ الفاظ اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، آنسو آنکھوں سے رواں تھے۔ کیا؟ نور کیسے گر گئی؟ وہ چلاتا ہوا اندر کی جانب گیا تھا۔ اس کی زوردار آواز پر سب اندر کی طرف گئے تھے۔ گاڑی نکالو! نور کی طرف بڑھتا اسے دیکھ کر چیخا تھا اور ساتھ ہی اسے گود میں اٹھائے باہر آیا تھا۔ ہائے میری اللہ! بی جان نے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ خون سے لت پت ہوئی روح کو ولی ہسپتال لے جانے لگا تھا۔ آئلہ بیگم اور وانیہ ان کے ساتھ گئی تھی۔ دانیہ نے شہاب خان کو فون کر دیا تھا۔ شہاب، شمشیر اور آغا جان ہسپتال پہنچے تھے۔ بی جان شرام کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ ولی گھر جا کر کپڑے تبدیل کرو۔ شہاب خان نے ولی کے خون آلودہ کپڑوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نہیں بڑے بابا، نور، میرا مطلب ہے بھابی ٹھیک ہے، ڈاکٹر ایک دفعہ آ کر بتا دے پھر چلا جاؤں گا۔ شہاب خان جانتے تھے ولی نور کو بہنوں کی طرح مانتا ہے۔ وہ خاموش ہوئے تھے۔ یہ ہوا کیسے؟ آغا جان کی آواز گونجی تھی۔ ہم سب باہر تھے، میں نے نور کو بلانے آزا کو بھیجا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آزا چلاتی ہوئی آئی کہ نور گر گیا۔ ہمیں تھا کہ بس پاؤں سلپ ہوا ہوگا، مگر اتنا ان کا کلیجہ منہ کو آیا تھا۔ نور ان کو بھی عزیز تھی، بس وہ اپنے شوہر کی وجہ سے چپ سادھ کر بیٹھی تھی۔ آئلہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ڈاکٹر تو شہاب خان بھی گئے تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ان کے پیٹ سے ہمیں شیشے کے ٹکڑے ملے۔ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، پولیس کیس ہے، ڈاکٹر تشویشناک لہجے میں بولے تھے۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ یہ ہماری بچی ہے، سب کو بے حد عزیز ہے۔ آپ سب کا حال دیکھ رہے ہیں، گھر میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو آپ اس کو ہوش میں آنے دیں اور خود پوچھ لیجیے گا۔ اگر آپ کو لگا تو آپ کیا، میں خود پولیس کو بلاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ شہاب خان آگے آتے ہوئے التجائی انداز میں بولے تھے۔ دیکھیں یہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکی ہیں، اب دعا کیجیے گا ورنہ صحت پہ بچ پانا ممکن نہیں ہے، ڈاکٹر دھیمے سے انداز میں بولا تھا۔ ڈاکٹر کی بات پر شہاب خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ شرامنی نے سنبھالا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا مت کہیں، آپ پلیز ہماری بچی کو بچا لیں۔ ان کا لہجہ ایک دم سے ٹوٹا تھا۔ دیکھیں ہم مکمل کوشش کر رہے ہیں، باقی جو اللہ کو منظور، آپ دعا کریں۔ اللہ پاک نے اگر ان کی عمر لکھی ہے تو اگر اللہ پاک نے ان کی عمر بڑی لکھی ہوئی ہوگی تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کی آنکھیں بند نہیں کر سکتی۔ اگر سانس آ رہی ہے تو ان میں کوئی بھی سانس نہیں ڈال سکتا۔ آپ دعا کریں، دعا میں بہت طاقت ہے، ڈاکٹر نے تسلی دی تھی۔ تبھی ایک نرس ایک صفحہ لے کر آئی تھی۔ آپ لڑکی کے والد ہیں؟ وہ شہاب خان سے گویا ہوئی تھی۔ نہیں میں اس کا سسر ہوں، وہ ٹوٹے ہوئے بولے تھے۔ تو ان کی شوہر؟ وہ خون آلودہ کپڑوں میں ولی کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ شہر سے باہر ہے، شرام نے آگے بڑھ کر کہا تھا۔ وہ ہماری بیٹی، ہم سائن کر دیتے۔ شہاب خان نے صفحہ تھاما تھا۔ ان کے شوہر کو بلائیں، زیادہ بہتر ہوگا، اور اب تک تو ہم بلڈ لگا رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو بھی او نیگیٹو ارینج کر کے رکھنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر ماسک چڑھاتے چل دیے تھے۔ آئلہ وانیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ شرام خود
سکتے میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس کو دلاسا دے اور کس کو نہ دے، خود کو سنبھالے یا اپنی بیوی کو یا اپنی چچی جیسی ماں کو، گویا اس سے چچا جیسے باپ کو جو کانپ رہے ہیں۔ شہاب خان اٹھ کر پر چل دیے تھے۔ احمر آفس آ جاؤ، مل کر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ آفیشیل کال کرتا سر کرسی سے ٹکا گیا تھا۔ میڈم کو لے کر آنا ہے، ابھی کتنی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں اس لڑکی کی، میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کوئی برتھ ڈے گفٹ ہی نہیں چاہیے، وہ میری بیبی۔ وہ خود میں ہی سوچتا مسکرا گیا تھا، نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے پاگل کر دیا ہے، دل کر رہا ہے ابھی اڑ کر اس کے پاس چلا جاؤ، عشق میں ایسے بھی امتحان ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں موندے مسکرا رہا تھا۔ یہ تم نے کیا پہنا ہے؟ احمر آفس سے نکلا تھا کہ اچانک سامنے کھڑی ادا کو دیکھ کر چکا تھا۔ کیا مطلب کیا پہنا ہے؟ ادا نے اسے خود کو دکھایا تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے تم ایسے ایم سو سوری مگر تم کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنتی تو بس اس وجہ سے وجہ ہوا بولا تھا۔ بہت سے کام پہلے نہیں کرتی تھی، اب کرنے لگی۔ وہ گہرا سوچتی بولی تھی۔ یہ کپڑے اس سے ملاقات یاد آئی تھی۔ اس کا ایک ایک نقش اس کے دماغ پر چھپا ہوا تھا۔ ہاں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اس دن وجدان کے گھر اس لڑکی نے پہنے تھے، بالکل وہی شرٹ ہے، وہی جینز ہے، وہی لانگ گاؤن ہے، بس فرق یہ ہے کہ ان میں اس نے اپنے میاں کے پیسوں سے خریدے تھے اور میں نے یہ اپنے پیسوں سے لیے ہیں۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ کوئی لڑکی نہیں، بیوی ہے اس کی، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ عزت ہوتی ہے، اس کے لیے بندہ کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے۔ تم یہ پہن کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ گرے ڈریس سوٹ میں بلوز جینز کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے بولا تھا کہ کاش ایک نگاہ وجدان مجھ پر ڈال دے۔ اس کا ٹوٹا لہجہ احمر کے اندر جا کر لگا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بزنس پارٹنرز کے ساتھ ساتھ اس کی دوست بھی تھی۔ کیوں اذیت دیتی ہو خود کو؟ کیوں کسی ایسے صحرا کے پیچھے بھاگ رہی ہو جس کا تمہیں پتہ ہے کہ کوئی منزل نہیں ملے گی؟ تمہیں صحرا میں بھٹک کر بس تم خود خوار کر رہی ہو خود کو۔ کیوں خود کو ہار در جاڑیوں سے خود کو لہولہان کرنے پر تلی ہو؟ وہ سمجھاتا بولا تھا۔ اذیت؟ جو تم نے کہا یہ سب تو بہت کم ہے۔ تم کیا جانو اس اذیت کو؟ اس سے زیادہ اذیت کیا ہے کہ آپ کو کسی سے یک طرفہ محبت ہو جائے، بے حد تھکان کے بعد بستر پر بوجھل نیند سے بھری آنکھیں لے کر جانا مگر آپ سے سویا نہ جانا۔ وہ آنکھوں کا بھیگا کونا صاف کرتی بولی تھی۔ چلو یہ ڈسکس کرتے ہیں، بات اب دل کرتا اس کا بازو تھامتا وجدان کے آفس چل دیا تھا اور وہ دونوں فائل ڈسکس کرنے لگے تھے۔ وجدان نے ایک نگاہ تک اٹھا کر اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یار احمر، اس کو آج شام 7 بجے کی میٹنگ میں پرنٹ کروا لیتے ہیں، ورنہ اسے جمعے کی مارننگ میں 9-10 بجے رکھ لو۔ وہ پیچھے ہوتا بولا تھا۔ ادا نے نگاہ اٹھا کر اس شاندار مرد کو دیکھا تھا مگر وہ تھا ہی اس کا جس کے نام کی مالا اس کا دل جپتا تھا۔ خیریت ہے؟ آج 7 سے پہلے احمر آبروز کا آئی تھی؟ ہاں، مجھے گھر جانا تھا۔ مختصر جواب۔ تو جمعے کو یہاں ہوں گے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ جمعرات کی رات ہی ہوں گا، اسی لیے جمعے کی مارننگ رکھ لو، اس نے پھر مختصر بتایا تھا۔ تبھی وجدان کی سیکرٹری اندر آئی تھی۔ سر، یہ اور وہ باقی پیسے مانگ رہے ہیں، اس نے تحمل سے کہا تھا۔ اس نے سفید کانچ کی مخمل سے لپٹی ڈبی اس کے ہاتھ سے پکڑی تھی۔ آہستہ سے کھولتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ بلو رائل ڈائمنڈ کی رنگ اپنی خوبصورتی میں مکمل ثبوت تھی۔ اس نے آہستہ سے ڈبی بند کر کے اسے اپنے کوٹ کی اندرونی پاکٹ میں ڈالا تھا اور چیک بک نکال کر چیک لکھنے لگا تھا۔ پیسے زیادہ ہیں تو یہ وِڈرا ہونے سے پہلے آپ کو کال آئے گی، مجھے وہ کال پاس کر دیجیے گا۔ وہ بات مکمل کرتا پلٹا تھا۔ سیکرٹری نے چیک دیکھا تھا۔ سر، یہ 25 لاکھ کا چیک، ان کے پاس 18 لاکھ کا وِڈرا چیک بھی موجود ہے، میرے خیال سے آپ نے غلطی سے یہ اماؤنٹ۔ وہ کھلی آنکھوں سے وہ چیک دیکھتی بولی تھی۔ آنکھیں حیرانی سے پھٹنے والی تھی کہ کوئی کسی کے لیے ایک رنگ خریدنے کے لیے 43 لاکھ کیسے خرچ کر سکتا ہے۔ میں نے ٹھیک چیک لکھا ہے، آپ پلیز جائیں۔ اس کو دیکھے بغیر بولا تھا۔ واہ وجدان، اتنا مہنگا تحفہ کس لیے؟ ادا نے داد دی تھی۔ خان فار یو، وہ پیپر ویٹ تھماتا بولا تھا۔ نور بھی تو تمہیں وجدان کہتی ہے۔ اور ویسے بھی تمہارا نام۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ وہ بول پڑا۔ وہ بیوی ہے میری، وہ تو جان بھی کہتی ہے، تو پھر وہ ویسے بھی مجھے پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے۔ تو کیا سارے نام پوسٹرز پر لکھوا کر آفس میں چپسا کروا دوں کہ مجھے میری وائف ان نام سے پکارتی ہے؟ تو براہ کرم آپ بھی ان میں سے کوئی استعمال کریں۔ وہ گرجتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ میرا وہ مطلب، وہ پھر بھی اس میں بول پڑی تھی۔ آپ کا جو بھی مطلب ہو، پلیز بی ان یور لمٹس۔ آپ یہاں پروفیشنل کے طور پر ہیں، میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، میرے پرسنلز کے بارے میں جاننے کا آپ کو کوئی حق نہیں، اس لیے بہترین مشورہ یہی ہے کہ پروفیشنز کی حد تک رہیں، ورنہ اس پروجیکٹ کے بعد میں پارٹنرشپ ختم کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ وہ غصے میں بولا تھا۔ ادا سر جھکائے باہر جانے کے لیے اٹھی تھی کہ وجدان کا فون بجا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، معتبر اور شیرین بڑے لہجے میں ادا چونکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو پہلے زہر اگل رہا تھا اور اب اتنا میٹھا بول رہا تھا کہ جیسے کوئی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ خان، انہوں نے صد آہ بھری تھی۔ جی بابا، سب خیریت ہے؟ ماتھے پر تیوری گہری ہوئی تھی۔ خان، نور سیڑھیوں سے گر گیا۔ ہم ہاسپٹل آئے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔
انہوں نے ایک سانس میں کہا تو ان کی بات سن کر وجدان کا سانس اٹک گیا۔ تو وہ سیڑھیوں سے گری ہے؟ کھوئے ہوئے خواص کے ساتھ اس نے تصحیح چاہی تھی، جیسے غلط سنا ہو۔ ہم تمہاری ضرورت ہوگی اسے۔ شہاب خان کے الفاظ ان کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ انہیں آپریشن تھیٹر میں پڑی لڑکی اسی دن ہی عزیز ہو گئی تھی جس دن انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کے لیے یوں قربان ہوتے دیکھا تھا۔ میں آ رہا ہوں، خود کو کنٹرول کرتا وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر بھاگا تھا۔ احمد نے آواز بھی دی تھی مگر سننا کسے تھا، اس کی تو جان اٹک گئی تھی۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا ایبٹ آباد پہنچا تھا، 2 بار اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ بابا کون سی ہاسپٹل میں؟ اس نے فون کرتے پوچھا تھا۔ خان تم پہلے حویلی چلی جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، پھر آ جانا، ہم یہاں سب ہیں اور سب ٹھیک ہے۔ شہاب خان اسے آپریشن کا نہیں بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اٹھ گھڑا تھا۔ بابا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے اندر سے کوئی میری جان کھینچ رہا ہے، جیسے چھری ضرب لگنے پر سسکیاں نکلتی ہیں نا، میرا پورا وجود ویسے سسک رہا ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر جاؤں؟ میں گھر گیا تو سانس نہیں آئے گی مجھے، جسے میرا گھر بنتا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہسپتال ہے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ بابا کون سے ہسپتال میں؟ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے دوبارہ پوچھا تھا۔ جناح انٹرنیشنل ہسپتال۔ وہ سر جھکا گئے تھے، فون کٹ گیا تھا۔ وہ جلدی سے ہسپتال کی جانب بڑھا تھا۔ اندھے ہو وہ سامنے آتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر چلایا تھا جبکہ وہ خود غلط ڈائریکشن میں آ رہا تھا۔ وہ کالے رنگ کی لینڈ کروزر سے اترا تھا۔ سامنے موجود 4 لڑکیوں نے اسے غور سے دیکھا تھا مگر اسے فرق ہی کب پڑتا تھا۔ سی گرین 3 پیس پہنے، سفید شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھلے، گلے میں لٹکی سفید چین اسے اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ کسی ریاست کا شہزادہ ہسپتال میں آیا تھا، لوگ اس سے نگاہ ہی نہیں ہٹا رہے تھے۔ ٹخنوں تک آتی جینز اور ڈارک براؤن رنگ کا جوتا پہنے، وہ جوتے کی آواز کرتا بالوں کو ایک طرف سیٹ کیے کسی ریاست کا شہزادہ گزرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ 2 نرسز نے اسے رک کر دیکھا تھا۔ وہ ریسیپشن پر آیا تھا مگر کس نام پر رجسٹریشن ہوگی اسے معلوم ہی نہیں تھا۔ تب اس نے فون ملایا تھا۔ وارڈ A9 ICU والی سائڈ۔ شہاب خان کی آواز سن کر وہ اس کی جانب بھاگا تھا۔ لفٹ کو بزی دیکھ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ مسلسل 9 فلور چڑھ کر بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں ابھری تھی۔ بابا کیا ہوا؟ اس کا چہرہ لٹی کی مانند سفید تھا جیسے مانو سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ کچھ نہیں بیٹا بتایا تو۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے بولتے کہاں ہے بابا؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا تھا آپریشن تھیٹر میں۔ شمشیر خان نے کہا تھا۔ اس کی دھڑکنیں رکی تھی، حیرت انگیز آنکھوں کے ساتھ آگے بڑھتے قدم بھی جامد ہو گئے تھے۔ بابا آپ نے کہا تھا سب ٹھیک ہے تو آپریشن تھیٹر میں کیوں؟ مجھے سچ بتائیں کیا ہوا؟ اس کے لفظ اٹکنے لگے تھے۔ خان سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کی کان لگ گیا تھا، بس ڈاکٹر وہی نکال رہے ہیں۔ شرام آگے بڑھا تھا۔ آپ نے کیا کہا تھا کہ وانیا بعد میں نور پہلے وعدہ کیا تھا نا آپ نے، اور یہ نبھایا؟ اس کے لفظ بگڑنے لگے تھے۔ خان یہ حادثہ تھا میری جان میں کیسے روک سکتا تھا؟ شرام نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تالا میں مر جاؤں گا، اس کے گلے لگتا اس کے کان میں بولا تھا۔ شرام نے آنکھیں موندے اسے زور سے خود کے ساتھ لگایا تھا۔ آغا جان اس کا یہ روپ دیکھ کر ہکے بکے تھے۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر میں مسز وہ آگے بڑھا تھا۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، باقی تو اللہ پاک کو منظور ہے۔ ابھی ڈاکٹر بول ہی رہا تھا کہ وہ بول پڑا تھا۔ کیا مطلب اللہ کو منظور؟ کیا ہوا اسے؟ ایک آنچ ہی تو نکال رہے ہیں تو آپ ایسے کیوں؟ وہ تڑپ گیا تھا۔ شہاب خان نے آنکھیں پھیری تھی۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ایک سخت آہ بھری تھی۔ مسٹر ہمیں 3 بلڈ کی بوتلوں کی ضرورت ہے لیکن فی الحال ایک 10 منٹ میں چاہیے۔ آپ کی وائف ٹھیک تب ہوگی جب بلڈ وقت پر ملے گا۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولے تھے۔ تو نکال لو آپ بلڈ، پورے جسم خالی کر دیں مگر اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ تڑپتا ہوا اپنی بازو آگے کرتا بولا تھا ہمیں او نیگیٹو بلڈ چاہیے، 10 منٹ میں ارینج کریں گے۔ اس کے کندھوں کو تھپتھپاتے ہوئے بولے تو وہ پیچھے ہوا تھا کہ تبھی اسے یاد آیا تھا کہ ولی کا بلڈ گروپ۔ ولی کہاں ہے؟ وہ فون کرنے لگا تھا۔ یہی ہوں لالا، آئلہ بیگم کے ساتھ بیٹھا۔ ولی بولا تھا تمہارا بلڈ گروپ او نیگیٹو ہے نا، تو میری روح کو بلڈ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی حالت پر سب ششک تھے کہ اسے بھیک بھی مانگنی پڑتی تو آج شاید وہ بھیک بھی مانگ لیتا۔ جی ولی کھڑا ہی ہوا تھا کہ شمشیر خان بول پڑے تھے تم ہونے نہیں دو گے؟ ان کی بات پر وجدان نے گردن موڑی تھی۔ چچا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہے کہ بلڈ چاہیے؟ تو وہ دہراتا بولا تھا جانتا ہوں مگر ہمارے گھر کا بچہ اس لڑکی کو خون ہرگز نہیں دے گا۔ وہ چلائے تھے اچھا اب آپ بھول رہے ہیں، شاید اس گھر کا ایک پورا وجود اس گھر میں بھی ہے۔ اس نے یاد دہانی کروائی تھی۔ تو پھر جو بھی ہو نہیں دیں گے۔ ان کی بات پر ان کی آنکھیں حیرت سے سفید ہوئی تھیں۔ ولی تم بلڈ دو گے یا نہیں؟ ایک جواب دینا بس۔ وہ ان سے اونچی آواز میں چلایا تھا جی لالا وہ بہن ہے میری اور اس کے لیے میں پورا جسم خالی کروا دوں اپنا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا تھا تم نے سنا نہیں؟ شمشیر خان نے اسے گھورا تھا۔ شہاب خان اپنے بھائی کا روپ دیکھ کر حیران تھے۔ یہی بھائی تھا جس نے وجدان کے آگے ہاتھ باندھ دیے تھے کہ میری بیٹی کی خاطر شادی کر لو، اور آج خون کیسے سفید ہوتا ہے انہوں نے آج حقیقت میں دیکھا تھا۔ بس کر جاؤ تم سب، آغا جان کی آواز گونجی تھی، تم جا کر خون دو۔ وہ ولی کو اشارہ کرتے بولے تھے اور شمشیر خان کو گھور کر رہ گئے تھے۔ وجدان نے انہیں تکلیف سے دیکھا تھا۔ ولی وارڈ میں موجود تھا اور وہ سر دیوار سے لگائے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کا رواں رواں اس کی سلامتی مانگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے نمکین پانی کو بی جان نے غور سے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی خان۔ شرام اس کے پاس آیا تھا۔ کاش میں واقعی میں ساتھ لے جاتا اس کو،
اس نے کہا بھی تھا کہ وجدان مجھے ساتھ لے جائے، مگر میں ہی کیوں چھوڑ کر گیا، اور اگر تکلیف ملنی تھی تو مجھے مل جاتی اسے کہ اس نے دیوار میں مکہ مارا تھا، لوہے کے بورڈ کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے خون نکل آیا تھا۔ خان کیا کرتے ہو؟ شیرام نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون نکلتے دیکھ کر آغا جان سکتے میں آ گئے تھے۔ کہا کیا گیا تھا، کیا کیا گیا تھا اور کیا کیا جا رہا ہے؟ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں اندر لیٹے زندگی موت کی جنگ لڑتی لڑکی کی نہیں، اپنے پوتے کے اندر اس لڑکی کے لیے محبت کا سندر دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ 5 گھنٹے سے وہ آپریشن تھیٹر میں موجود تھی، کوئی ڈاکٹر اب تک باہر نہیں آیا تھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے دم کشید کی مورتی بنے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک نرس باہر آئی تھی۔ نرس میری وائف ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بکھرا ہوا بولا تھا۔ دیکھیں کانچ کی بہت باریک کرچیاں ہیں، ڈاکٹر کوئی رسک نہیں لے سکتے، کسی نرس کے کٹ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ دعا کریں ساری بآسانی سے نکل جائیں۔ کانچ لگا کہاں ہے؟ وہ ٹوٹنے لگا تھا اس کے پیٹ میں، نرس کہتی چل دی تھی۔ وہ اپنی جگہ جامد ہو گیا تھا، ہر چیز اسے سن ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ روح شلٹ اوپر کرو اور میں ٹوپ لگا دوں، وہ اس کے ساتھ بیٹھا بول رہا تھا۔ وہ دیکھنے لگی تھی۔ وجدان مسکرایا تھا۔ میری بیبی آپ کو مجھ سے شرم آ رہی ہے؟ وہ آبرو جھکا کر بولا تھا۔ کیا ہے وجی؟ وہ سرخ ہوئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے تمہارا پیٹ بہت پسند ہے، کمر کے ساتھ لگا ہوا مسکرایا تھا۔ آپ کو تو میں بھی بہت پسند ہوں، اس کو دیکھتے بولی تھی۔ نہیں تم سے تو محبت ہے، اس نے مسکراہٹ اچھالی تھی۔ اتنا بغور سے مت دیکھا کرنا، مجھے نظر لگتی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وجدان یہ جو پسند ہے نا اس کو کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کو اپنے کہے پر گلٹ ہو۔ وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ بکواس مت کیا کر، اسے برا لگا تھا اس کی رنگتی انگلیاں، روح کا رنگ بدل رہی تھی۔ اس نے اچانک اس کی جانب دیکھا تھا۔ ویسے شرم تو تمہیں مجھ سے ہی آنی چاہیے، مگر روح ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کوئی پردہ نہیں رکھا، اور اسی لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کی مرہم بن سکے۔ چلو اب کمفرٹ لو شاباش۔ وہ اس پر کمفرٹ ڈالتا بولا تھا۔ وجدان جو اس کے پاس آ کر ابھی لیٹا ہی تھا، اس کے کانے پر اسے دیکھنے لگا تھا۔ اگر کبھی مجھے کچھ ہوا تو اب کیا کریں؟ وہ اس کی جانب دیکھتی سر اونچا کیے بولی تھی۔ تم چپ کیوں نہیں کرتی؟ یہ بات ہے کرنے والی جو تم کر رہی؟ اس نے گور کر اسے دیکھا تھا۔ وجدان یہ تو حقیقت ہے نا، اور حادثے کب پیش آتے کس کو کیا علم ہے، اس لیے بتائیں نا۔ وہ اس کی بیٹ چھوٹتی بولی تھی۔ میں مر جاؤں گا روح، وہ تھکا ہوا سا بولا تھا جیسے اس کے ایک جملے نے اسے تکا دیا ہو، منو بوجھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا ہو۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا وجہ، یہ دنیا کی تلخ حقیقت ہے، جگہ خالی دیکھ کر کوئی نہ کوئی آ ہی جاتا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ میں ثابت کر دوں گا نا، کسی کے مر جانے سے کوئی مر بھی سکتا ہے۔ روح سے تکلیف ہونے لگی تھی۔ وجدان اگر کبھی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے جہاں ہم دونوں میں سے کوئی ایک زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو تو ہم اس کی زندگی کے لیے 2 نفل پڑھیں گے اور اللہ پاک کو بتائیں گے کہ کتنی محبت ہے ہمیں، کتنا ضروری ہے وہ انسان، اس کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، اس لیے کیا گھبرانا، مگر ہم اللہ پاک کو بتائیں گے ضرور، وہ سنجیدہ تھی۔ جیسے وہ تو بے خبر ہے نا، وجدان نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے وجی، ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے تو جب اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے اسے یہ چاہیے، یہ طلب کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم دعا کرتے ہیں، اسے بتاتے ہیں نا، تو ایسے ہی بالکل اس نے ڈمپلز کی نمائش کی تو وجدان مسکرایا تھا۔ سو جا، اسے خود سے لگا تھا، وہ آنکھیں بند کر گیا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے چھت کو گھورتے ہوئے ساری باتیں کسی فلم کی طرح اس کے آگے آئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا تھا، ایک دم سے اس نے اپنا بلیزر اتارا تھا، بلیزر کی پاکٹ سے مخملی ڈبی گری تھی۔ شیرام نے اس کے قریب آیا تو اس نے نیچے جھک کر ڈبی اٹھائی تھی۔ سنبھال کر رکھنا امانت۔ یہ وہ وانیہ کے قریب آتا اسے اپنا بلیزر اور ڈبی تھما گیا تھا۔ اس کی قدم باہر کی طرف لپکے تھے۔ خان، شیرام نے پکارا تھا، مگر ہوش کسے تھی؟ وہ دیوانہ وار باہر کی طرف گیا۔ مجنوں ہی بن گیا ہے، ایسا بھی کیا، مر بھی گئی تو کون سا لڑکی کی کمی ہے اس کو؟ شمشیر خان پشتو میں بولے تھے۔ کسی کے مرنے سے کوئی کمی نہیں آتی شمشیر خان، مگر کہتے ہیں نا جس تن کو لگتی ہے وہی جانتا ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا بیٹا دیا جس کو پتہ ہے عورت کیا ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے یہ دیکھ کے کہ اس کی ماں نے اس کی ایسی تربیت کی، اسے بتایا کہ عورت پیر کی جوتی نہیں سر کا تاج ہوتی ہے، اور کسی بادشاہ سے اس کے سر کا تاج چھینتا ہے یا کسی وزیر اعظم سے اس کی کرسی تو کیا بیتتی ہے، سارا عالم دیکھتے۔ اسی طرح جس کے سر کا تاج عورت ہوتی ہے، وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑتی ہے تو ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ شہاب خان تلخ ہوئے تھے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا لالا، شمشیر خان نے صفائی دی تھی۔ تم نے ابھی بھی کچھ نہیں کہا؟ کیا یہ کم تھا کہ تم نے اپنے بھتیجے کو خون دینے سے روکا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اس کی بیوی ہے جو تمہاری بیوی کو اکیلے تنہا ہسپتال لے کر آیا، اور اگر وقت پر نہ پہنچتے تو تمہاری گھر والی آج تمہارے ساتھ نہ ہوتی؟ شاید بھول گئے تم کہ جب تم بندوق صاف کر رہے تھے اور اچانک گولی نکلی تھی تو جو زینیا کی لگتی وہ آگے آ گیا تھا، تمہاری بیٹی کو گولی سے بچا لیا اس نے۔ شاید تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ تمہاری بیٹی کی جان بچانے کے لیے اس نے عید الفطر کے دن 4 بوتلیں ایک ہی بار میں خون کی دے ڈالی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ ہفتہ بیڈ سے اٹھ نہ سکا تھا۔ شاید تم اتنے سان فرموش ہو چکے ہو کہ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ تمہاری بیٹی کی حفاظت کی خاطر اس نے تمہاری
کہیں لڑکی سے نکاح کر لی اور ایک تم، خون سفید ہونا کیا ہوتا ہے؟ میں نے یہ آج دیکھ لیا ہے۔ شہاب خان نے تلخ حقیقت بیان کی تھی۔ آغا جان میں سب ان کا منہ دیکھ رہے تھے۔ وہ بولتے ہی کب تھے، مگر کہتے ہیں نا سب کا وقت آتا ہے، اور جو کبھی گرجے نہ ہو، جب گرجتے ہیں تو طوفان ساتھ لے کر آتے۔ شہاب خان نے بھی یہی کیا تھا۔ اس سے پہلے کوئی بولتا شہاب خان واک آؤٹ کر گئے تھے۔ شیرام ان کے پیچھے گیا تھا۔ سب بے تابی سے انتظار کر رہے تھے۔ آغا خان اور باقی سب جیسے ہی اندر آئے تھے، ادا جان آگے بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اور سوال کرتے آغا جان بول پڑے تھے، کھانا لگاؤ، ہمیں بہت بھوک لگا ہے اور 10 منٹ میں سب ٹیبل پر ہو۔ وہ اعلانیہ انداز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب چل دیے تھے۔ سفید سوٹ پہنے، سفید درمیانی لمبی داڑھی، آدھے سر پر ٹوپی انہیں اور رعبدار بناتی تھی۔ ان کی بات پر سب خواتین کچن کی طرف چل دی تھیں۔ پوچھا کیسی ہے نور؟ گل بانو نے ادا جان کو کچن سے آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ کھانا لگاؤ، وہ اندر کو سانس کھینچتی بولی تھی۔ مجھے لگتا ہے خان نہیں آئے، انہیں کسی نے نہیں بتایا، ازا بولی تھی، جیسے وہ خان کی موجودگی جاننا چاہتی ہو۔ وہ وہیں ہیں، ازا دی۔ ادا جان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سلطان بول پڑا تھا، جو کچن میں پانی لینے آیا تھا۔ ازا کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اسے کس نے بتایا؟ ادا جان بولی تھی، بڑے بابا نے فون کیا تھا ان کو اور وہ آ گئے۔ ان کی حالت تو بابی سے بھی زیادہ بری ہے۔ لالا تو لالا ہی نہیں لگ رہے ہمارے۔ روب والے لالا اور ہسپتال والے لالا دونوں میں فرق ہے، دونوں مختلف ہیں۔ لالا بالکل ٹوٹ گئے۔ وہ شیرام لالا کے گلے لگ کر رو پڑے تھے۔ سلطان کی بات پر ازا ششک رہ گئی تھی۔ وانیہ بھابھی کو بھی بچوں کی طرح کہہ رہے تھے کہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گا۔ میں تو لالا کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کہاں ہمارے کھڑوس لال اور کہاں بابی کے شوہر؟ اللہ میرے لالا اور بابی کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش و خرم رکھے۔ دونوں ادھورے ہیں ایک دوسرے کے بغیر۔ وہ دکھی اور خوشی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ بولا تھا۔ آمین۔ بیوی وجود کا حصہ ہوتی ہے کملے، اور اس سے جو محبت ہوتی ہے وہ بہت منفرد ہوتی ہے۔ اس جیسا تعلق کسی سے نہیں ہوتا۔ سب سے تعلق دل سے ہوتا ہے، بس بیوی سے تعلق رخ سے ہوتا ہے۔ شیرام پیچھے سے آیا تھا۔ وانیہ خان کے لیے بھی کھانا پیک کر دینا، میں سوچ رہا ہوں کچھ دیر بعد ہسپتال جاؤں، اگر ولی گیا تو وہ لے جائے گا۔ شیرام سلطان کو سمجھاتا وانیہ سے مخاطب ہوا تھا، جو اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ شیرام نور کیسی ہے؟ ادا جان اس سے گویا ہوئی تھی۔ ابھی ہوش نہیں آیا، لیکن آپریشن کامیاب تھا، جانتی ہیں ادا جان، ڈاکٹرز نے کہا تھا انہیں 1% بھی امید نہیں تھی۔ کلائی مکمل طور پر کٹ چکی تھی، تقریباً پیٹ کے اندر کانچ دنس چکا تھا، مگر وہ سنا ہے نا اپنی دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ موت کو بھی ہار ماننی پڑتی ہے، اور جو سجدہ ریز ہو کر اس کی زندگی مانگ رہا ہے، اللہ پاک اسے کیسے خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ اللہ پاک نے اس کی روح عطا کر دی ایک بار پھر اسے۔ خدا خیر کے اجالے رکھے ان دونوں کے گرد۔ ادا جان پھیکا سا مسکرائی تھی۔ شیرام تم نے صدقہ دیا ہے نا؟ آئلہ بیگم بھی کچن میں آئی تھی۔ 10 بکرے صدقہ اور 1 لاکھ غریبوں میں تقسیم کروا دیا، پریشان نہ ہو۔ شیرام نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرا گئی کہ نیکسٹ آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اب صرف 2 ہی ایپیسوڈز باقی بچے ہیں۔ اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو آپ لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیں